ناخن سے متعلق جو فقہی احکام ہیں یہ بیان ہونے. آپ خود سوچیں کہ پروردگار کی یہ ایک ایسی نعمت ہے، اور جس میں جب بھی آپ مسائل سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ناخن کے اوپر کیا کیا پروردگار نے اپنے احکامات اس سلسلے میں رکھے ہیں. تو پورے اسلام کو اپنے تمام جسم کے اوپر نافذ کرنا چاہیے. اس کے اندر ناخن بھی آتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گی. تو جسم انسانی میں ناخن سے متعلق فقہی احکام. دیکھیے، پہلی تو سب سے چیز یہ ہے کہ عورتوں کو ناخن بڑھانے کے سلسلے میں یہ بات پسندیدہ سمجھی گئی ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے زینت کرنے کے حوالے سے ان کے لیے یہ پسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ وہ اپنے ناخن معمول سے تھوڑا سا بڑھائیں. البتہ اسلام نے تو کہا ہے، لیکن البتہ شوہروں سے اگر پوچھا جائے، پتہ نہیں کون سے ایسے شوہر ہوتے ہوں گے جو خود ہی اپنے زخمی ہونے کا انتظام اس لحاظ سے کرتے ہوں گے اور انہیں پسند آتی ہوگی یہ بات. بہرحال تو لیکن بہرحال یہ بات پسندیدہ سمجھی گئی ہے، نامحرموں کو معذاللہ دکھانے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ شوہروں کے لیے زینت کرنے کے حوالے سے اسلام نے اس کو پسندیدہ سمجھا ہے. اچھا، اب اتنے بہت زیادہ بڑے بھی نہ ہوں، صرف معمول سے تھوڑے سے زیادہ اگر ناخن بلند ہوں تو اس کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے. لیکن بہت زیادہ اگر معمول سے اگر بڑھ جائیں، عام طور پہ معمول سے مثلا یہ جو سامنے آپ کہیں، چاہے وہ آرٹیفیشل لگائے گئے ہوں یا مثلا اوریجنل لگائے گئے بڑھائے گئے ہوں، ہر صورت میں ویسے بھی دیکھا جائے تو ہائیجین کے اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں ہے. بچوں والی جو مائیں ہیں ان کے اعتبار سے بھی ایسے ناخن مناسب نہیں ہیں. کوئی بھی شخص ان سے زخمی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے ہی ناخن کے اکھڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں چوٹ ووٹ لگنے کی وجہ سے کسی جگہ. تو بہرحال یہ اتنے زیادہ بھی بڑے نہ ہوں، یہ اسلام اتنے زیادہ بڑوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یا بہت سی تو بڑے مقابلے بھی کرنے لگتی ہیں اور جناب کہ کون کتنے بڑے ناخن کرے گا. خیر یہ تو رائج نہیں ہے، لیکن یہ ویسے ہی میں نے آپ کو دکھایا. تو معمول سے بس تھوڑے سے زیادہ اگر بلند ہوں، البتہ ان کی صفائی ستھرائی وغیرہ کا انتظام کیا جائے، وہ اپنی جگہ پر ایک الگ بات ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ شوہر حضرات کو البتہ اس میں جن کو پسند آتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس طرح سے ایسی چیزوں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ اگر کسی کے ناخن بڑے ہیں تو بہرحال یہ کہ اس کو کٹوانے چاہیے. البتہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے مردوں کے ناخن بڑھانے کا. آج کل بعض اوقات مرد یا کوئی نہ کوئی ایک انگلی کا کوئی ناخن کسی مرد نے فیشن میں بڑھایا ہوا ہوتا ہے. تو مردوں کے لیے البتہ یہ ہے کہ ناخن بڑھے ہوئے ان کے نہ ہوں، اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے. اور اگر اتنے بھی بڑے ہیں جتنے تصویر میں نظر آ رہے ہیں تو اس کو کاٹنے چاہیے. اور بہت اس کی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی یہ ضروری، اور مردوں کو جو کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کے لیے مناسب یہی کہ ان کے ناخن کٹے ہوئے ہوں. اور آقائے رہبر آیت اللہ سید علی خامنئی، ان کا ایک فتویٰ بھی اس سلسلے میں پوچھا گیا ان سے کہ سر کے بالوں کو بڑا کرنا یا ناخنوں کو اپنے بڑا کرنا مردوں کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، یا بہت سے ہیں وہ چوٹی بناتے ہیں یا پونی بناتے ہیں مرد حضرات، اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ فی نفسی معنی ندارت، یعنی بذات خود تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ولی اگر تشبہ مرد با زن محسوب شود، یعنی اگر مرد جو ہے وہ عورت لگ رہا ہو پونی بنا کے، چٹیا بنا کے، بڑے بڑے ناخن کر کے، وہ یا مفسدہ انگیز باشد، یعنی اس میں کوئی یا تو کوئی خرابی لازم آ رہی ہو، ویا ترویج فرہنگ مبتذل غرب با حساب آیت جائز نیست، یعنی جو ویسٹرن کنٹریز کی جو بیہودہ ثقافت ہے اس کے فروغ کا اگر سبب بن رہا ہے یہ، یعنی یہ نقل اتار رہا ہے ان لوگوں کی اور ان جیسا اپنا حلیہ بنا کے پھر رہا ہے. جیسے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ سردیوں میں بھی وہ کپری یا کیپری کیا کہا جاتا ہے اس کو پہن کے اور پھر رہی ہیں، جبکہ سردی جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پر، اور شارٹس پہن کے مرد حضرات ان لوگوں کی جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں بالفرض اگر جیسے یہاں کے معاشرے کے اندر اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مغربی ممالک کی بیہودہ ثقافت کی ترویج اگر ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ایک ہے کہ مردوں کے اعتبار سے فی نفسی بال بڑھانے یا مثلا ناخن بڑھانے میں اس لحاظ سے کوئی حرام پہلو تو نہیں ہے. حرام پہلو اس وقت آتا ہے جب وہ مرد جو ہے عورتوں کی شباہت اختیار کر لے،
یا مغربی جو دنیا ہے اس کی بیہودہ ثقافت کی، اچھی ثقافت کی تو نہیں کی گئی ہے مذمت، بیہودہ ثقافت کی ترویج ہو رہی ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے جتنے ناخن بڑے ہوتے ہیں اس سے اتنی بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں، ٹائیفائڈ اس سے ہو سکتا ہے، اس سے بیماری، اور یہ ورم انفیسٹیشن، یہ جو عام طور پہ پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ناخن کے تھرو جا سکتے ہیں، یہ ڈیسینٹریز ہو سکتی ہیں، بہت ساری اور اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ ناخنوں کے اندر عام طور پر رفع حاجت کے بعد استنجا کرتے وقت بھی اس کے اندر کچھ اس طرح کے مادے فضلات کے پھنس جاتے ہیں، پھر وہی انسان کھانا کھاتا ہے، ہاتھ پراپرلی دھوئے نہیں ہیں، مثلا ناخنوں کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے تو پھر وہ انسان کے پیٹ میں جا کر اور نقصان بیماریوں کے منتقل ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو بڑے ناخنوں کے اس لحاظ سے ذرا نقصانات بھی ہیں۔ بہت سے افراد ایک چیز اور بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دانتوں سے جو ہے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک عادت ہوتی ہے، اس کے بھی نقصانات اور یہ خطرات ہیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا عام طور پر یہ ٹین ایجرز کے اندر بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، عام طور پہ دماغ میں ویسے یہ رہے کہ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ تقریباً دنیا کی 30 سے 40% آبادی وہ یہ ناخن کھانے کی یا انگلیوں کو منہ میں لے جا کر چبانے کی عادی ہے، یا ناخن چبانے کی عادت، اور اس 30 سے 40% کے اندر بھی 45% سے زائد وہ ہیں جو ٹین ایجرز ہیں، یعنی عام طور پر جو بڑھتی ہوئی جن کی عمر ہوتی ہے بچپن سے اور جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز وہ ہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ ایک سٹریس، اینزائٹی کی علامت ہوتی ہے۔ جب آدمی سٹریس میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ کپ یا کچھ اکثر کھلاڑی جب فوکس ہوتا ہے تو اپنے دانتوں کو، ناخنوں کو چبا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ سٹریس کے عالم میں ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر بہت سے سٹریس ہوتے ہیں، ٹین ایجرز میں سٹریس ہوتے ہیں، ایک پرسنالٹی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ سٹریس ہوتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال یہ عادت ویسے عادت پسندیدہ تو نہیں ہے، روایات میں پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر اکرم نے بھی اس کو بری عادت سمجھتے ہوئے، قرار دیتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے کہ ناخنوں کو اپنے چبانا، روایت آئی ہے اس سلسلے میں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جو انگلیاں چبانے والے یا مثلا ناخن چبانے والے جو افراد ہوتے ہیں یہ عام بچوں کی نسبت ذرا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ ایک اسٹڈی کی گئی ہے، یہ نہیں کہ انسان انٹیلیجنٹ ہونے کی اس کے لیے چبانا شروع کر دے انگلیاں کہ شاید میں اس سے ذہین ہو جاؤں، نہیں، عام طور پر یہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، ہر کام بالکل اس طرح سے کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ ہر کام اپنے بالکل اعلیٰ معیار کے اوپر وہ کریں۔ تو بہرحال تو یہ ایک بیماری تو نہیں کہیں گے، بہرحال ایک اس لحاظ سے ایک علامت بنتی ہے سٹریس کی، انگلیوں کو اس طریقے سے کھانا۔ اور اس طرح سے انسان بعض اوقات انگلیاں چبا کے ختم کر دیتا ہے اپنی، کہ وہ ناخن جو ہیں یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، تو وہ بھی اس طرح سے اپنے ناخن جو ہے چبا رہے ہوتے ہیں، اور چبا کے بعض اوقات ساری انگلیاں ہی وہ اس طرح سے ختم کر لیتے ہیں اپنی چبا کے ناخن۔ تو بہرحال اس کا ایک طریقہ بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ ایک اوورآل ایک پورا ناخن کے اوپر درس لینا ہے تو اس میں کچھ طبی پہلو بھی آ جائیں جو کہ انسان کی صحت کے اعتبار سے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہتر تو یہی کہ انسان اپنے یا ان بچوں کے ناخن پورے کاٹ کے رکھے، اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ اگر ناخن بڑے ہوتے ہیں تو وہ کھائے گا، اگر وہ بڑے ہوئے ہیں ہی نہیں تو اس کو ذرا مشکل ہوگی اس کو کھانے یا چبانے میں، تو آپ اس کی یہ والی راہ بھی روک دیں۔ دوسری ایک اور چیز ہے کہ بہت سی اس طرح کی نیل پالش اب آ گئی ہیں جو کہ ایسے افراد جو نیل بائٹنگ کرتے ہیں وہ ان کے اس میں لگا دی جاتی ہے، تو وہ جب وہ منہ میں جیسی لیتا ہے اس کو کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے، تو پھر وہ ناخن اپنے منہ میں انگلیاں نہیں لے کے جاتا ہے، بچہ بھی یا بڑا بھی اگر اس کا عادی ہو تو اس طرح کی چیزیں، اور کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں جو ہارمفل نہ ہوں کہ منہ میں جانے سے پتہ چلا ناخن چبانا اتنا ہارمفل نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی اور زہریلی چیز سے اس کو کر دیا۔ تو بہرحال یہ اینٹی بائٹ جو ہے نیل بائٹنگ سے بچانے کے لیے اس طرح کی نیل پالشز بھی آ گئی ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یا یہ کہ چھوٹے بچے یا بڑے بھی انسان ہو تو اپنی انگلیوں پہ اس طرح سے کوئی بھی
پلاسٹر سنی پلاسٹ ٹائپ کا جو ہے وہ اپنی انگلیوں پہ لگا دیا جائے تو ظاہر اس طرح کی کوئی چیز جیسی منہ کی طرف لے کے جائے گا اسے وہ نہیں چاہے گا کہ یہ چیز میرے منہ میں جائے. تو اس سے بھی بہت سے لوگوں کی چند دن لگانے سے یہ عادت چھوٹ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ جو اس طرح سے انگوٹھا چوسنے کی بچوں کو عادت ہوتی ہے, ناخن کی انگلیاں چبانے کی عادت ہوتی ہے, اس میں البتہ ایک چیز دیکھیے ہر اس میں قرآن نے بھی کہا کہ شراب اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. تو کچھ نہ کچھ چیزیں میں فائدے تو ہوتے ہی ہیں. اب مثلا کوئی جیسے سور کا گوشت ہے تو بہرحال پروٹین تو اندر جانے کا فائدہ ملتا ہے نا, لیکن وہ اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں تو اسلام نے حرام قرار دیا. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہے تو ویسے نقصان دہ چیز. ابھی آپ نے سنا کہ انفیکشنز اور کتنی بیماریاں بھی اس سے ہو سکتی ہیں, لیکن نوٹ کیا گیا ہے کہ بہت سے وہ بچے کہ جو انگلیاں چبانے کے ناخن چبانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے اندر عام بچوں کی نسبت الرجیز کم ہوتی ہیں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے نا, بچے کو چھینکیں آ رہی ہیں اور بار بار نزلہ ہوتا ہے, اس کو کھانسی ہوتی ہے سیزنز میں اور یہ سب کچھ. تو ایسے بچوں کے اندر یہ چیز کم دیکھی گئی ہے. ایک اس کا بہرحال ایک اسٹڈی ایک ہوئی ہے اور اس میں یہ نتیجہ نکلا ہے. اور دوسری ایک اور چیز نوٹ کی گئی ہے کہ ان میں قوت مدافعت بیماریوں کے خلاف عام بچوں کی نسبت ذرا زیادہ ہوتی ہے. یعنی جو ظاہر ناخن کھا رہے ہیں اندر اتنے جراثیم ان کے جاتے ہیں جو اینٹی باڈیز بنا لیتے ہیں. مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو کہ بہت عرصے پہلے, آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر ظاہر ہے جراثیم جسم میں جاتے ہیں تو اینٹی باڈیز بناتے ہیں. تو کہہ رہے تھے صدر میں جو چھولے بیچنے والا جس بالٹی کے اندر پلیٹڈ ہوتا ہے سارے لوگوں کی, اس کا ایک گلاس اگر پانی پی لیا جائے تو بہت ساری اینٹی باڈیز بن جائیں گی بیماریوں کے خلاف. یعنی مثال اتنی اچھی نہیں ہے, کری مثال ہے, لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جراثیم کا جو ایکسپوجر ہوتا رہتا ہے نا اس سے اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. تو بہرحال لیکن ہم ان اینٹی باڈیز کو بنانے کے لیے کوئی نئی بیماریاں تو اندر منہ میں نہیں لے جائیں گے. یہ میں نے ایک پہلو بیان کیا اس کا خالی, لیکن یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ہاں کوئی بات نہیں, انکریج کرنا چاہیے, امیونٹی بڑھ رہی ہے, الرجیز کم ہو رہی ہیں, لیکن پتہ چلا ٹائیفائڈ ہوا جا رہا ہے, اس کو ڈیسینٹری ہوئی جا رہی ہے, اس کے پیٹ میں کیڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں بچے کے, تو آپ اگر اس کی اجازت دیں گے. تو بہرحال ایک چیز یہ. اچھا, اب کیا جو عورتوں کا ناخن بڑھانا یہ تزئین و آرائش میں آتا ہے؟ یعنی دیکھیے عام طور پہ کیا ہے کہ عورتیں نارملی اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو نامحرم کے سامنے کھول سکتی ہیں, آغا سیستانی, آغا رہبر, امام خمینی کی تقلید میں. البتہ اس وقت تو تقریباً زیادہ تر مراجع کا یہ سلسلہ وہ بن گیا ہے, لیکن دماغ میں یہ رہے کہ یہ فتویٰ کبھی آگے جا کر بدل جائے تو آپ کو بہت اس میں وہ نہ ہو پریشانی. مثلا موجودہ مجتہدین میں سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کہتے ہیں عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز نہیں. مرحوم آیت اللہ خوئی فرماتے تھے احتیاط واجب ہی ہے کہ عورت چہرہ چھپائے. تو بہرحال یا ہاتھوں کا اس طرح سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک آتا ہے. تو عورتوں کا یعنی عورتوں کے لیے جو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی آپ کو اجازت ہے, تو اجازت آپ کو کچھ شرطوں کے ساتھ ہے. ان میں سے ایک شرط یہ کہ چہرے اور ہاتھوں کے اوپر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے. چہرے کی زینت ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, مثلا لپسٹک لگائی ہوئی ہے, پاؤڈر لگایا ہوا ہے اور بہت ساری اور چیزیں, تو پھر نامحرم کے سامنے چہرہ چھپانا واجب ہو جائے گا آپ کے لیے, کیونکہ نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے نہیں آ سکتے, چاہے آپ کو شادیوں میں جانا ہو, میلادوں میں جانا ہو, نامحرم دیکھنے والے ہوں. اچھا, اب کیا یہ جو ہاتھوں کو کھولنے کی اجازت ہے یہ بھی اس وقت تک ہے اجازت جب تک کہ آپ کے ہاتھوں پر کوئی زینت نہ ہو. اچھا, ہاتھوں پر زینت کون سی؟ اس کے اندر سر فہرست یہی ہے, مثلا نیل پالش لگانا ہاتھوں کے اوپر. تو کیا ایک تو نیل پالش والا مسئلہ تو بھی آگے چل کر آئے گا. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ عورت نے نیل پالش بھی کچھ نہیں لگائی بھی, صرف اور صرف اپنے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں. تو کیا یہ بڑھے ہوئے ناخن جو ہیں یہ بھی کیا زینت میں آتے ہیں؟ اس کو بھی چھپانے پڑیں گے کیا نامحرم سے؟ یہ ایک سوال ہے. یعنی کیا عورتوں کو اپنے لمبے ناخنوں کو نامحرم سے چھپانا ضرور؟ اگر یہ زینت میں آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر چھپانا پڑے گا, اور زینت میں نہیں آتے تو پھر چھپانا ضروری نہیں ہوگا. اب اس سلسلے میں مجتہدین کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اس کا ایک سوال بھی بنایا تھا مدرسے کے فیس بک پیج پہ, کیا عورت کے ہاتھوں کے لمبے ناخن زینت میں شمار ہوتے ہیں کہ ان کو نامحرموں سے چھپانا لازم ہو؟ تو اس میں آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ فی نفس ہی عورتوں کے جو لمبے ناخن ہوتے ہیں معمول سے زیادہ بڑھے ہوئے,
اگر اس پہ کوئی الگ سے کوئی زینت وغیرہ نہیں ہوئی ہوئی ہے تو یہ زینت میں نہیں آتے اور ان کو نامحرموں سے چھپانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے، یہ ایک استفتاء میں الگ سے آغا سیستانی نے ذکر کیا ہے، یعنی اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ عرف کی نگاہ میں یہ بھی زینت میں شمار ہو رہے ہیں تو پھر نامحرم سے چھپانا پڑے گا. ویسے الگ سے ان کا ایک جو فتویٰ اس سلسلے میں سوال پوچھا گیا تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ بڑھے ہوئے جو ناخن ہیں عورتوں کے، یہ زینت میں شمار نہیں ہوتے اور نامحرم سے چھپانا واجب نہیں. رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معیار عرف ہے. معاشرہ اگر یہ اس کو زینت شمار کر رہا ہے تو نامحرم سے چھپانے ہوں گے، اور معاشرہ اگر زینت میں شمار نہیں کر رہا ہے تو پھر نامحرم سے چھپانا لازم نہیں ہوگا. یہ اب مکلف یا جو لوگ ہیں خود طے کریں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ان کے معاشرے کے اندر ہی اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے مطابق عمل کریں. اور آیت اللہ شبیری زنجانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ناخن کا بڑھانا نامحرموں کے لیے محرک نہ ہو، یعنی ان کے منفی اور برے جذبات کو نہ بھڑکائے تو اس کو چھپانا واجب نہیں، پھر یہ زینت میں شمار نہیں ہوتے. یعنی آغا سیستانی کے نزدیک جائز ہے اور نامحرم سے چھپانا واجب نہیں ہے، اور آغا رہبر نے عرف کے اوپر چھوڑا ہے کہ معاشرہ اب آپ خود دیکھیں جس معاشرے کے اندر آپ رہ رہی ہیں وہاں بڑے ہوئے ناخن کیا زینت میں آتے ہیں یا نہیں آتے. آپ کی تحقیق کے مطابق زینت میں آتے ہیں تو نامحرم سے ہاتھ چھپائیے یا ناخنوں کو کاٹیے، اور اگر نہیں آتے تو پھر بڑھا کے رکھ سکتی ہیں اور نامحرم سے چھپانا واجب نہیں ہوگا. تو بہرحال ناخن اگر کچھ معمول سے بہت زیادہ بڑھ جائیں تو ان کو اسلام نے تراشنے کا اور کاٹنے کا حکم دیا ہے، ہاتھوں کے ناخن ہوں چاہے پاؤں کے ناخن ہوں. ناخن کاٹنے کے دیکھیے بہت سارے فائدے بھی ہیں. ایک تو فائدہ یہی ہے کہ انسان ہائیجین کے اعتبار سے فائدہ ہے. ناخن کاٹتے رہیں گے، کوئی میل کوئی جراثیم جو ناخنوں وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں کھانے کے ذریعے اندر جا سکتے ہیں منہ میں، اس سے انسان بچا رہتا ہے. پھر جب ناخن انسان کاٹتا ہے تو وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتا بھی ہے. کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں، ورنہ میں اگر اس پہ لینا چاہوں کہ جس میں بیماری کی جو مینیفیسٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے اپنے آپ کو، وہ ناخنوں کے ذریعے کرتی ہے. کبھی اس کے کلر چینج ہوتے ہیں، کبھی اس کا سٹرکچر بالکل، یعنی اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ظاہر ہے وہ ہمیں طبی لیکچر تو نہیں لینا ہے. تو انسان جب ناخن اپنے کاٹنے کے لیے ہر ہفتے دیکھے گا تو وہ اپنے ناخن کاٹنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سی بیماریوں سے مطلع ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر صاحب میرے ناخنوں پہ ایسے نشانات آ رہے ہیں، میرے ناخن کا دیکھیے ایسا سٹرکچر ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا ہے وہ یعنی بیماری ناخن کی نہیں ہے. بیماری ہو سکتی ہے مثلا جگر کی بیماری ہو سے کوئی، یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہو جو کہ پھر ناخنوں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں اس کے اثرات. تو انسان بیماریوں سے بھی مطلع ہو سکتا ہے. لیکن اصل فائدہ وہی ہے کہ انسان ہائیجین کے اعتبار سے. ناخن تراشنے کا ایک فائدہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے وہاں فرماتے ہیں ناخن اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ شیطان کی خوابگاہ اور نسیان کا سبب ہوتے ہیں. یعنی شیاطین کی خوابگاہ، شیاطین آپ جراثیم کو بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی جراثیم وہاں امبیڈڈ ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں وہاں پر، اس میں پھنسے رہتے ہیں. اور نسیان کا سبب، یعنی کچھ ایسی کوئی تحقیق اس پہ ہونی چاہیے کہ فارگیٹ فلنس کی جو بیماری یا الزائمرز ڈیزیز یا کوئی اور ممکن ہے اس سے کوئی اس کا بھی کوئی تعلق ہو کہ ورنہ جو ہے شیاطین جو ہیں وہ یعنی جو جراثیم ہیں کچھ ایسی چیز پیدا کر سکتے ہیں جس سے انسان کو نسیان کا مرض ہو جائے. تو ناخن تراشنے کے ایک بہرحال ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت ساری ناخن کی بیماریاں جو ہیں وہ پتہ چل رہی ہوتی ہیں. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ناخن کا کاٹنا مکروہ ہے؟ رات میں ناخن کا کاٹنا، رات کے وقت، تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ رات کو ناخن کاٹنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اس سلسلے میں بھی آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کیا یہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ تقلیم الاظافر یعنی ناخنوں کو کاٹنا رات کے وقت یہ کراہیت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی بھی واضح حدیث کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہوا ہے. کسی جگہ یہ اسلامی حکم کے طور پر یہ چیز بیان نہیں ہوئی کہ رات میں ناخنوں کو کاٹنا مکروہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آقا سیستانی کے فتوے میں رات کے وقت ناخن کا کاٹنا مکروہ نہیں ہے. دن میں بھی کاٹ سکتے ہیں، رات میں بھی کاٹ سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت چاہیں کاٹ سکتے ہیں.
البتہ کچھ دنوں میں جو ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے اس میں زیادہ مناسب اور بہتر ہے کہ اس میں ناخن کاٹے جائیں، لیکن رات اور دن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ دیگر مراجع مثلا آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف روایتوں میں آیا ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا مکروہ ہے، تو ضعیف روایتیں اتنی قوی روایات نہیں ہیں کہ اس کو ہم مکروہ قرار دے سکیں، یعنی ان کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے رات کو کاٹنا۔ اسی طریقے سے آیت اللہ تقی مدرسی یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو مکروہ قرار دے سکیں رات کے وقت ناخن کاٹنے کو۔ اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی ہے، وہ بھی کہتے ہیں رات کے وقت ناخن کاٹنا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سعید الحکیم تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں جائز تو ہے، اور البتہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جس سے رجحان اس بات کا ملتا ہے کہ دن کے وقت ناخن کاٹے جائیں، یعنی زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے دن کے وقت، لیکن رات کے وقت کی کراہیت نہیں آئی ہے، لیکن دن کے وقت کاٹنے کو زیادہ اچھا شمار کیا گیا ہے، رجحان اس کے اوپر ہے۔ اور فرماتے ہیں خاص طور پر جمعرات اور جمعے کے دن کی تاکید اور زیادہ آئی ہے۔ البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، رات کے وقت ناخن کاٹنا آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں مکروہ ہے۔ اور ایک الگ سے بھی فتوے میں انہوں نے کتابوں کا حوالہ بھی ان سے پوچھا گیا ہے، تو انہوں نے حلیت المتقین علامہ مجلسی اور آداب معنوی 2000 آداب معنوی کی کتاب ہے، ایک مجتہد کی ایک عالم کی، اس کتاب کا بھی انہوں نے ریفرنس اس میں دیا ہے۔ تو بہرحال رات کے وقت ناخن کاٹنا سوائے آیت اللہ خامنئی کے تمام مراجع نے کہا ہے کہ مکروہ نہیں ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ پھر خواتین ایک اور چیز بھی پوچھتی ہیں کہ مثلا اپنے ماہانہ عادت کے دنوں میں ناخن کاٹنا ان کے لیے کیا مکروہ ہے، تو جواب ہے کہ نہیں، اس میں بھی مکروہ نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے، البتہ وہ بالوں پر کلر یا خضاب لگانے کے عنوان سے، لیکن ہم اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بالوں سے ریلیٹڈ ہو جائے گا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو یہاں پر، ورنہ دوسری کسی کلاس میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کہ بالوں جس طرح اب ناخن کی آج کلاس ہو رہی ہے، اسی طرح ایک کلاس بالوں کے فقہی احکام کے اوپر بھی لینی، تو اس میں یہ چیز آئے گی، تو اس کو ابھی چھوڑتے ہیں۔ حالت روزہ میں بہت سے افراد کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں شاید ناخن کاٹنا مکروہ ہے، جبکہ اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ حالت روزہ میں نہ تو مہندی لگانا مکروہ ہے، نہ بالوں میں خضاب لگانا مکروہ ہے، نہ ناخن کاٹنا مکروہ ہے، نہ بال کٹوانا، یعنی یہ سب کام بالکل جائز ہیں اور ان سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مکروہ کام ہے یا حرام کام ہے یا حالت روزہ میں نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، ناخن کاٹنا بھی حالت روزہ کے اندر بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا منگل یا بدھ کے دن ناخن کاٹنا مکروہ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، منگل کے دن بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، بدھ کے دن بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، اور کسی بھی دن ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، اور مکروہ نہیں ہے نہ منگل کے دن نہ بدھ کے دن۔ ناخن کاٹنے کے دن اور اوقات کیا ہیں؟ یعنی اس دیکھیں اسلام نے ہر چیز کے کتنے احکام بتائے ہیں، تو ناخن کاٹنے کے اعتبار سے 2 دن تو بہت خاص بتائے گئے ہیں، جمعرات اور جمعہ، اور اس میں بھی جمعے کی تاکید کافی زیادہ آئی ہے جمعرات کی نسبت، اور بعض روایات میں اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، اس میں ہفتے کے دن ناخن کاٹنے کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی شخص جمعرات جمعے کو کسی وجہ سے نہ کاٹ سکے اور ہفتہ ہو جائے تو پھر ہفتے کو بھی کاٹ سکتا ہے، عام دنوں میں بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن جو زیادہ بہتر ریکمینڈڈ دن ہیں وہ یہی ہیں، جمعرات اور جمعہ۔ جمعرات اور جمعے کے دن ناخن کاٹنے کے بہت زیادہ ثواب اور فائدے بھی ذکر ہوئے، بہت زیادہ۔ واضح روایات میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد اس میں انہوں نے کئی بیماریوں سے حفاظت کا سبب جو ہے قرار دیا ہے۔ اچھا، اب جو روایات میں اتنا وقت نہیں کہ پوری روایتیں پیش کروں، وہ روایات جو اس جمعرات اور جمعے کے سلسلے میں آئی ہیں، بعض ہفتے کے سلسلے میں آئی ہیں، یہ یا تو پیغمبر اسلام سے مروی روایات ہیں، چھٹے امام سے مروی روایات ہیں، امیر المومنین سے مروی روایات ہیں۔ یہ ایک روایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی بھی ہوگی۔ درود بھیجیے، اتنے سارے معصومین کا نام سنانا۔
تو اس میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کا جو ہے وہ تذکرہ روایات کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. اب میں سب کو ملا کر پیش کر رہا ہوں. تو معصوم نے اس میں یہ فرمایا کہ بعض بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، ان میں ایک ہے جذام سے حفاظت ہوتی ہے، لیپروسی سے. لیپروسی سے بھی اس سے حفاظت ہوتی. اب اس کی ظاہر ہے کیا کنیکشنز ہوں گے ناخن کاٹنے کا لیپروسی سے کیا تعلق ہے. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کہ یہ دیکھیں گے کسی یہودی عیسائی ڈاکٹر نے یا اس طرح کسی ماہر نے کیا کہا ہے، اس پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہوتا ہے. اور ائمہ کی کوئی روایت یا سلسلے میں ہو تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے، لیپروسی کا ناخن کاٹنے سے کیا تعلق ہے. تو تعلق کا پتہ چلانا چاہیے نا کہ کیا تعلق ہے، اس پر ریسرچ ہو تو آپ کو پتہ چلے. ڈاکٹر حضرات اس طرف متوجہ ہوں، طب معصومین کی طرف بھی ریسرچ ہو کہ اس کا کیا کنیکشن آپس کے اندر ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک ہے کہ لیپروسی یا جذام سے حفاظت ہوتی ہے. دوسری ایک اور کہا گیا ہے کہ جمعرات یا جمعے کو اگر کوئی شخص ناخن اپنے کاٹے تو اس کو بال خور کا مرض سے نجات ملتی ہے. بال خور یا عام طور پر ایلوپیسیا ایریٹا جسے کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی یعنی اس طرح کے کچھ پیچز آ جاتے ہیں، سر کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، مردوں کی عام طور پر داڑھی وغیرہ کے حصے میں آتے ہیں. تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان دنوں میں اگر وہ ناخن کاٹے گا تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی. اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ نابینا پن سے اس کو نجات ملے گی. یعنی ایسا شخص جو ہے وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا جو پابندی سے جمعرات اور جمعے کے روز خاص طور پر اگر یہ اپنے ناخن کاٹتا رہے گا. تو یعنی ان مخصوص دنوں کے اندر، ویسے تو کسی بھی دن کاٹے جا سکتے ہیں لیکن اس میں فائدہ بہت اس کا نوٹ کیا گیا ہے. بعض روایت میں یہ شاید ہفتے کے دن کے متعلق ہے کہ اس سے داڑھ کا جو درد ہوتا ہے اس سے نجات ملتی، داڑھ کے درد سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان خاص دنوں میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ داڑھ وغیرہ کا درد سے نجات ملتی ہے. اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ وہ جمعرات یا جمعے کے دن مثلا اگر ناخن کاٹتا ہے تو وہ اس کو پاگل پن یا جو شدید نفسیاتی امراض ہیں اس سے نجات اس کو ملتی ہے. تو کتنے آپ دیکھیں کہ نفسیاتی مریض لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزوں کے اوپر عمل کرنے میں کیا حرج ہے، ناخن تو کاٹنے ہی ہیں، تو کیوں نہ جمعرات یا جمعے کے روز الخصوص جمعے کے روز اگر ناخن کاٹے جائیں تو کتنی اچھی بات ہو. اسی طرح سے ہے کہ رزق اور روزی میں اس کی حفاظت ہوتی ہے. بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے جمعے کے روز ناخن کاٹنے سے. اچھا، رزق اور روزی سے مراد فقط یہ مالی نہیں ہوتا ہے، مالی بھی یقیناً ہے لیکن صحت بھی تو ایک رزق ہے آپ کا. آپ کی صحت کی حفاظت ہوگی، آپ کی روحانیت، آپ کا ایمان اور تقوی، یہ بھی پروردگار کی طرف سے جو توفیقات ہیں یہ بھی ایک رزق ہیں. توفیقات نیک اور خیر میں آپ کے اضافہ ہوگا. تو روایت میں ہے کہ اس کا رزق جو ہے وسیع ہو جائے گا. تو ہر طرح کا رزق جو ہے پھر اس کے اندر آ جاتا ہے. باقاعدہ ایک شخص آتا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ روزانہ اگر نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اگر انسان تعقیبات میں مشغول ہو جائے تو وہ شہر شہر رزق کی تلاش میں پھرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان تعقیبات میں مشغول ہو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام نے فرمایا تجھ سے اس سے بھی بہتر بات اور نہ بتاؤں وہ حصول رزق کے لیے. وہ اس نے کہا کیا مولا بتائیے. کہا تو جمعے کے روز ناخن کاٹا کر. یعنی تعقیبات میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ امام نے کہا اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ تو اپنی جگہ انسان کرے ہی کرے لیکن اس سے بھی زیادہ رزق کو کھینچنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جمعے کے روز ناخن کاٹے. یعنی رزق کے حوالے سے جو ہے اس کے اندر روایت کے اندر چیز بیان ہوئی ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام جعفر صادق اپنے پدر گرامی سے امام محمد باقر سے نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹے خدا اس کی انگلیوں سے بیماری کو باہر نکال لیتا ہے اور ان میں دوا داخل کرتا ہے. تو آپ دیکھیں جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا پیغمبر اکرم نے کس قدر ثواب اس کا جو ہے وہ بتایا ہے. اسی طریقے سے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام
صلی علی محمد و آل محمد. ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور آنکھوں میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا. امام نے فرمایا تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے بعد تیری آنکھوں میں کبھی درد نہ ہو. کہا کیا مولا بتائیے. تو امام نے فرمایا غالباً جمعرات کا یا جمعے کا نام لیا, زیادہ امکان ہے کہ تو جمعرات کے روز ناخن کاٹا کر, تو اس کے بعد کبھی تیری آنکھوں میں کوئی درد نہیں ہوگا. راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں سالہ سال تک, جب اس نے بعد میں یہ روایت نقل کی, کہا اس واقعے کے بعد سے مجھے کبھی آنکھ کی کوئی تکلیف واقع نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بھی جمعرات اور جمعے سے ہی ریلیٹڈ چیز ہے کہ جس میں اس کے یہ فائدے, جسمانی فائدے بھی ہیں. اچھا, جمعرات, جمعہ اور ہفتہ یہ تین دن الگ الگ آ رہے ہیں. سب کے بعض اوقات صرف جمعرات کے دن کا بھی نقل کیا گیا ہے اور بعض اوقات جمعے کے روز کا بھی نقل کیا گیا ہے. تو ناخن کاٹنے میں دونوں دنوں کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں دونوں دنوں کے فائدے اور ثواب لینے ہوں تو یہ کرو کہ یا تو جمعرات کے روز اپنے ناخن کاٹو اور ایک ناخن جمعے کے روز کے لیے چھوڑ دو, اور وہ ایک ناخن جمعے کے روز کاٹ لو, یا پھر امام نے فرمایا یا پھر سارے ناخن جمعرات کے روز کاٹ لو, تو تمہیں دونوں دنوں کا ثواب اور فوائد مل جائیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے جو امام نے بتائی ہے. اور اسی سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے. ہمارے مشہور ترین شیعہ مجتہد اور عالم شیخ صدوق, تہران کے ایک علاقے میں شیخ صدوق کا مزار ہے. شیخ صدوق اور ان کے والد, شیخ صدوق کا اصل نام تھا محمد ابن باویہ قمی اور ان کے والد تھے علی ابن باویہ قمی. دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہی ہیں اسی زری کے اندر. تو سن 1238 ہجری میں ایک زبردست قسم کا ایک سیلاب آیا تھا تہران میں, اور اس میں ساری قبرستان, قبریں اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بہت ویسا سیلاب تھا, خطرناک. اور اس کے کافی عرصے کے بعد اچانک سے ایک جگہ پر شیخ صدوق کی قبر ظاہر ہو گئی تھی. شیخ صدوق کی قبر ظاہر ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ شیخ صدوق کا جسم 900 سال گزرنے کے باوجود بالکل ایسا تھا کہ جیسے ابھی تازہ غسل دیا گیا ہو. حتیٰ کہ بالوں پر خضاب کے نشانات ویسے ہی کہ ویسے موجود تھے, انگلیوں کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی وہ بھی ویسی ہی تھی. اور ایک اور خاص بات یہ تھی کہ تمام انگلیوں کے ناخن کٹے ہوئے تھے, صرف ایک انگلی کا ناخن باقی تھا. اس پہ بھی علماء نے کہا کہ خود شیخ صدوق کہتے تھے کہ میرے والد یہ بیان فرماتے تھے, اپنے والد سے نقل کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جمعرات کو ناخن سب کاٹ لو اور ایک ناخن جمعے کے دن کے لیے بچا کر رکھو. تو بہرحال شیخ صدوق اس زمانے میں واقعہ ایک دم سے ظاہر ہے. جب شیخ صدوق کا قبر اور جسم ظاہر ہوا, جسم ایسے ہی بالکل کہ جیسے تازہ 900 سال گزر چکے تھے. شہر کے اندر واقعہ مشہور ہو گیا. بادشاہ نے علماء کا پورا ایک پینل بنایا, اس میں آیت اللہ رستم آبادی, آیت اللہ محمود مرشی جو آیت اللہ مرشی نجفی کے والد تھے وہ, اس کے علاوہ آقا آل کرمان شاہی اور آیت اللہ حسن جلوہ اور بہت سارے اس طرح سے علماء کا پورا ایک پینل بنایا گیا کہ آپ جائیں اور تحقیق کریں. یہ چاروں علماء گئے اور وہاں جا کر اچھی طریقے سے معائنہ کیا, اور وہاں پہ ان کے وہ لوح اور وہ کتبہ بھی لگا ہوا تھا کہ یہ شیخ صدوق کی قبر ہے. اور پوری تحقیق کے بعد کہا کہ ہاں یقیناً یہ شیخ صدوقی کی قبر ہے, اور یہ ناخن والا یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت مشہور ہوا تھا. تو یہ بہرحال واقعہ شیخ صدوق کی قبر مبارک ہے. اچھا, یہ واقعہ آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی, آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا, اپنے والد کے ساتھ یہ گئے تھے اس زمانے میں. آیت اللہ مرشی نجفی یعنی جب جوانی کے زمانے کی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں میں خود اس سرداب کے اندر اترا تھا جہاں شیخ صدوق کی قبر تھی, اور میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا, اور ان کا ہاتھ بالکل اسی طریقے سے نرم اور ملائم تھا جیسے بالکل جیسے ایک زندہ ہاتھ کا شخص ہوتا ہے. 900 سال پرانا کوئی مردہ, اس کا ہاتھ تو بالکل لکڑی کی طرح سے سخت, تو اول تو وہ ہوگا ہی نہیں 900 سال بعد, لیکن یہ شیخ صدوق کی اس لحاظ سے
جو ہے وہ کرامت تھی. اور یہ واقعہ اس قدر مشہور ہے کہ روضات الجنات جو کہ علماء اور سادات کے احوال پہ آیت اللہ خنساری نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. قصص العلماء علامہ تنکابونی، اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا گیا ہے. اس قصص العلماء کا اردو ترجمہ ہمارے مدرسۃ القائمی کی شعبہ اطفال کی پرنسپل میڈم ملیکہ کاظمی، کچھ سال پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن یہ ترجمہ خود انہوں نے کیا تھا. فارسی ان کی بہت اچھی تھی. قصص العلماء کا ترجمہ اردو کے اندر محترمہ ملیکہ کاظمی نے، خدا ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. قصص العلماء کے اندر بھی موجود ہے. تنقیح المقال فی علم الرجال میں آیت اللہ مامقانی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور منتخب التواریخ میں ملا ہاشم خراسانی نے. اس وجہ سے میں نے اس کتابوں کے بھی سارے ریفرنس بتائے کہ بہت سے لوگ ان چیزوں کے اوپر بعض اوقات یقین نہیں کرتے ہیں، تو وہ اتنے بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے. اس کے علاوہ خود شیخ صدوق کی جو کتاب خصال ہے، اور جو اور ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی اس کے جو دیباچہ جو لکھا گیا ہے اس میں بھی علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اس کے علاوہ شیخ عباس قومی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، ان کی کتاب الفوائد الرضویہ ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو بہرحال اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ یہ تھی کہ شیخ صدوق اس قدر پابند تھے اس بات کے کہ ایک ثانی سارے ناخن جمعرات کو روز کاٹے ہوئے تھے، جب ہی ان کا انتقال ہو گیا جمعے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور ایک ناخن جمعے کے دن کے لیے چھوڑ رکھا تھا کاٹنے سے، جو کہ بڑا ہوا تھا. تو یہ والی بات کہ بہرحال یہ دونوں دنوں کا ثواب اور فائدہ اس میں مل جاتا ہے. اور بہت سی روایت میں اس عمل کو رزق کی وسعت کا بھی ذریعہ بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دیکھیے یہ ہوتا ہے، بہت سے کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، محنت کش ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ناخن زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہوتے، اور جمعرات یا جمعہ آ جاتا ہے اور اتنے نہیں بڑے ہوتے کہ ناخن کاٹے جائیں. اب وہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے پھر یہ روایت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے، بلکہ غالباً یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا کہ اگر کسی شخص کے ناخن بڑے ہوئے نہیں ہیں، اور مثلا یہ جمعرات اور جمعے کا روز جیسے آ گیا ہو کہ جس میں ناخن کا کاٹنا مستحب ہے، تو وہ کوئی بھی چیز اپنے ناخنوں کے اوپر پھیر لے، جسے ہم فائل کرنا کہتے ہیں. ناخنوں کو نیل فائلر لیں اور اس کو کم سے کم گھسی لیں اس ناخن کے اوپر، تو یہ آپ کو ثواب اور فائدہ دلوا دے گا. اگرچہ ظاہر یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ ہم کاٹتے چلے جائیں، چاہے بڑے نہ ہو تو کوئی اور ہمارے ہاتھ میں مشکل ہو جائے. تو کہا کہ کم سے کم نیل کو فائل ہی کر لیا جائے. اچھا، اسلام کے اندر دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ حاجیوں کے لیے، اگرچہ مسئلہ علماء میں اختلافی ہے، لیکن پہلے حج کے سلسلے میں آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں احتیاط واجب کہ انسان یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ گنجے ہی ہوں. البتہ غیر شیعہ بعض اس میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا، اگرچہ یہ واقعہ بہت کافی پرانا ہے، تو خود ایک غیر شیعہ عالم دین نے بیان کیا. شاید افغانستان سے کوئی قافلہ آیا ہوا تھا وہاں حج پہ، اور وہاں پہ میدان مینا میں عورتوں کے ٹینٹ الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں. تو افغانی خواتین کچھ الگ ایک ٹینٹ میں تھیں. تو ویسے عام طور پر اعلان ہوتا ہے جن جن کی قربانی ہو گئی ہے وہ سب اپنے حلق و تقصیر کا حلق کروا لیں. حلق کہتے ہیں یعنی گنجے ہو جائیں. وہ اعلان کر کے چلے گئے، مردوں سے آواز عورتوں کے ٹینٹ میں بھی آ گئی. 1-2 گھنٹے بعد آ کے دیکھا تو ساری عورتیں گنجی ہو کے بیٹھی ہوئی تھیں وہاں پر. تو بہرحال یعنی اس لحاظ سے تو میں یہ تو بیچ میں واقعہ ایک آ گیا، لیکن اس کے واقعے کے بعد سے خیر یہ دوبارہ نہیں سننے میں آیا. وہ افغانستان کی کچھ سادہ لوگ خواتین تھیں اور اعلان بھی مردوں کے لیے ہوا تھا، لیکن وہ سوچیں کہ شاید ہمارے لیے حکم ہے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پہلی دفعہ حج کرنے والا گنجا ہی ہو. اب اگر کوئی شخص پہلے سے گنجا ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ یہ کیسے اپنے اس واجب کو پورا کرے گا؟ اس پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص گنجا ہے تو وہ کم سے کم علامتی طور پر ایک خالی استرا ہی سر پہ پھیر لے. اگرچہ بال نہیں کٹیں گے لیکن بہرحال اس کا یہ چیز ادا ہو جائے گی. تو یہ علامتی طور پر، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ناخن بڑے ہوئے نہیں ہیں تو انسان کم سے کم اس میں نیل فائل ہی کر لے اپنے، تو وہ ثواب دلوا دے گا جیسے ایسے افراد کو ملتا ہے. اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر مخصوص ایام کی حالت میں ہے تو وہ علامتی طور پر یعنی وہ اس کے لیے نماز تو پڑھنی حرام ہے، لیکن کیا ہے کہ مصلی پر آ کر بیٹھ جائے اور ذکر خدا کرے، مناجات کرے، چاہے تو تلاوت قرآن بھی کر سکتی ہے سوائے
4 آیت سجدہ کی تلاوت کے باقی پورا قرآن بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور علماء اس کی بہت سی اور مصلحتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر بچے یہ دیکھیں گے کہ ماں کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ ان کے کیا دماغ میں آئے گا کہ نماز چھوڑنے کا ایک پیغام ملے گا، تو کم سے کم ان دنوں میں بھی وہ ماں مصلی پر بیٹھی نظر آئے تاکہ بچوں کو نماز چھوڑنے کا کوئی پیغام نہ ملے۔ اس کی اور سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ساری سمبولک چیزیں بھی ہوتی ہیں اسلام کے اندر کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس طرح کا عمل بظاہر کر لیا جائے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، تو بہرحال یہ کم سے کم نیل فائل ہی کر لیا جائے۔ اچھا اب آ جائیے، دیکھیں ناخن کاٹنے کا ایک اسلامی طریقہ بھی ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی طریقے سے ناخن کاٹ سکتی ہیں، لیکن اسلام نے اس کا ایک مسنون اور اس کی جو آداب جو طریقے بتائے ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے یہاں سے ناخن کاٹنا شروع کریں، اور اس ناخن پورے ہاتھ کے کاٹتے ہوئے پھر دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے کی طرف آ جائیں، اور اس کے بعد آپ اختتام کریں دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخن پر۔ یعنی بہت سی جگہوں پہ غلطی سے غالباً لکھ دیا گیا کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کر کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر جائیں، نہیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کریں کاٹنے کی، اور اس کے بعد کاٹتے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر اس کا اختتام کریں۔ یہ ناخن کاٹنے کا ایک اسلامی اور ایک مسنون اور طریقہ ہے جو کہ آداب کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ ناخن کاٹتے وقت کی ایک دعا بھی ہے۔ ناخن کاٹتے وقت کی ایک دعا ہے، بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد۔ بسم اللہ و باللہ، خدا کے نام سے اور اس کی ذات کے ذکر سے، اور محمد و آل محمد کی سنت اور طریقہ پر ابتدا کرتا ہوں۔ یہ والی دعا پڑھتے ہوئے اس کے بہت، بلکہ کہا جاتا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کو ایک اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یعنی اتنا زیادہ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ ہے۔ بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد، یا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یا و علی سنت محمد و آل محمد۔ تو بہرحال دیکھیے یہ والی جو دعا ہے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ اور جگہوں کے اوپر بھی، مثلا مسجد الحرام میں داخلے کے وقت بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونا مستحب قرار دیا گیا۔ جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں تو یہ جملے کہتے ہوئے داخل ہوں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ البتہ ناخن کاٹتے میں وہ علی سنت محمد و آل محمد کا تذکرہ آیا ہے، لیکن یہ جملے کہنا، اسی طریقے سے انسان اگر مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا ہو تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں، اور یہی دعا جو ہے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ضربت لگی تھی اس کے بعد سے لے کر مسلسل مولا اسی جملے کی بار بار تکرار کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہی والی جو تقریباً دعا معمولی سے الفاظ کے اختلاف سے یہ ناخن کاٹتے وقت بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور اس قدر اس کا ثواب بیان ہوا ہے کہ اولاد اسماعیل سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا اس کو ثواب عنایت ہوگا اگر وہ دعا پڑھے گا۔ اب ایک چیز ہے کہ کیا ناخنوں کو دفنانا چاہیے؟ ناخنوں کو دیکھیے، ناخنوں کو کاٹنے کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ آدمی جب اپنے بال اور ناخن تراشے تو اسے چاہیے کہ اسے دفن کر دے، یہ سنت ہے۔ اچھا، دفن کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ قبرستان وادی حسین مثلا جا رہی ہوں اور دفن کرنے کے لیے نہیں، دفن سے مراد ہے کہ زمین میں کہیں پہ بھی دبا دیں۔ یعنی اس کے آداب میں یہ چیز شمار کی گئی ہے کہ انسان جب ناخن تراشے تو ویسے وہ ڈسٹ بن میں بھی پھینک سکتا ہے، کہیں باہر بھی پھینک سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم وہ اگر زمین میں دفن کر دے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ روایات میں 4 چیزیں، بعض اوقات 7 چیزوں کا بھی تذکرہ آیا ہے بہت سی روایات میں، جنہیں زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ ان میں تو ایک تو یہی ہے، بال ہیں، دانت ہے، ناخن ہے، اور خون کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی، یا اسی طریقے سے اگر بچہ بہت ابتدائی دنوں میں ساقط ہو جائے تو اسے بھی دفن کیا جائے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اسپتالوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، بورشن ہو گیا کسی کا بہت ارلی دنوں میں تو اس کو ویسے ہی ضائع کر کے پھینک ویک دیتے ہیں، تو بہرحال اس کو بھی ایک مستحب ہے کہ اس کو، یعنی روایات میں یہ بہرحال آیا ہے کہ اس کو بھی دفنایا جائے۔
اسی طریقے سے خون کے متعلق بھی یہ چیز آئی ہے. بلکہ بہت سی روایاتوں میں اگرچہ یہ اس کی اتنا پریکٹیکل عام طور پر نہیں ہے، لیکن خواتین کے مخصوص ایام یا ایام نفاس جو ہوتے ہیں ان کے خون کو بھی زمین میں دفن کرنے کا حکم ہے روایات میں. تو بہرحال یہ کہ آدمی اپنے بال اور ناخن تراشے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو دفن کرے. اور ایک روایت بھی جو قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں ایک روایت کے اندر امام نے خود یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور بیان کیا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یعنی کہ ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف نہیں بنایا ہے، یعنی دونوں چیز، یعنی جو زندگی زندہ اور مری ہوئی چیزوں کا ظرف. تو بہت امام نے فرمایا کہ زندگی میں انسان کو جن دن جو دو چیزوں کو دفنانے کا حکم ہے اس میں بال اور ناخن ہے، یعنی انسان کے جو بال جسم سے الگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک حکم یہ آیا ہے، یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر سمجھا گیا ہے کہ اسے بھی انسان زمین میں دفن کرے یا اپنے ناخن کو زمین میں دفن کرے. بعض روایت میں دانت ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے تو اس کو بجائے کہ آپ ڈسٹ بن میں ادھر ادھر کہیں پھینکیں، آپ بہتر ہے کہ زمین میں کسی جگہ اس کو دبا دیں. اچھا، اب ناخن کاٹنے کے بعد اگر ویسی گھر میں ویسی پھینک دیا جائے زمین پہ، لوگ عام طور پر اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، ویسے اس میں لوگ ذرا بعض اوقات جو روایات سے واقف ہیں اس کی احتیاط کرتے ہیں، لیکن ناخن کاٹ کے ایسی ڈال دیے کہیں تو روایات میں اسباب فقر میں سے بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کے گھر میں یعنی مالی تنگی کا شکار وہ گھر ہو جائے گا. مجھے بلکہ اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن کا، یعنی ہمارے والد مرحوم ایک دفعہ یعنی ایک واقعہ انہوں نے سنایا تھا، ابھی تک میرے دماغ میں حفظ ہے، شاید میں اس وقت 5-6 سال کا ہوں گا جب انہوں نے سنایا تھا کہ ایک چور کسی گھر میں چلا گیا تھا اور وہاں پہ جب وہ گیا تو اس کا کسی چیز سے ٹکرا کے اس کا ناخن اکھڑ گیا، رات کا وقت تھا. اب اس نے سوچا میں تو چوری کر کے چلا جاؤں گا لیکن یہ ناخن جو ٹوٹ کے یہاں گرا ہے تو یہ لوگ گھر ہمیشہ افلاس کا شکار رہے گا. تو وہ ڈھونڈ کے اس نے ناخن کو ڈھونڈا کہ جی اب مجھے اتنی یاد بھی نہیں ہے لیکن اس کا تھیم بہرحال یہی تھا. تو بہرحال وہ تو خیر چور کا ناخن ٹوٹ کے وہاں گرنے سے تو اسباب فقر نہیں، وہ تو انسان اپنے ناخن کے لیے، لیکن بہرحال وہ تو ایک کہانی کے طور پر جو کچھ بھی تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان اگر اپنے ناخن کو ادھر ادھر بکھیر دے کاٹنے کے بعد گھر میں تو پھر وہ اسباب فقر میں، لیکن ایک جگہ جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دے اور اس کے بعد اگلے دن اس کو پھینک دیا جائے تو وہ یہ بھی صحیح ہے. یہ بہرحال گھر میں اس طرح سے بکھرے پھینکے ہوئے نہ ہوں ناخن یا دفن کر دے تو اور ہی زیادہ اچھا ہے. اسی طریقے سے بہت سے کہ مثلا ٹکر لگی پاؤں میں اور ناخن کوئی اکھڑ گیا اور اس کے بعد اکھڑنے کے بعد ظاہر ہے الگ بھی ہو جاتا ہے، تو اس تک کے متعلق جو ہے خود آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے توضیح المسائل جامع میں، اس کا مسئلہ 771. اگر کسی کا ناخن یا دانت یعنی کسی زندہ شخص کا ناخن یا دانت اس کے بدن سے جدا ہو جائے تو اس کو دفن کرنا مستحب ہے. مستحب ہے، یعنی اگر آپ کا ناخن آپ کے جسم سے چوٹ لگنے کی وجہ سے کسی وجہ سے الگ ہو جائے یا آپ کا دانت تو دفن کرنا مستحب ہے. بہت سے لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی اس کو مردے کے ساتھ دفن کرنا مستحب ہے کہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ، لیکن یہ کہ بہرحال اصل میں یہ ہے کہ زمین میں کہیں پہ بھی اس کو دفنا دے. تو بہرحال آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کو لکھا ہے توضیح المسائل جامع میں. اچھا، میدان منی میں ایک حکم ہے کہ جو وہاں حاجی اپنے بالوں کو کاٹتے ہیں تو کیا یہ مسئلہ ناخنوں کے لیے بھی آتا ہے کہ ان کو بھی منی کے میدان میں دفن کیا جائے؟ حاجی جو منی کے میدان میں گنجے ہوتے ہیں یا خواتین بھی اگر وہ تقصیر کرتی ہیں، خواتین ظاہر گنجی نہیں ہوتی، وہ تقصیر کریں گی بلکہ ان کے لیے گنجا ہونا حرام بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو آپشن ہے، خالی بہت سی ہوتی ہیں جناب فلم میں کام کرنا ہے اس کے لیے گنجی ہو گئی وہ اور اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال خود ہی بذات خود یعنی گنجا ہونا بھی خواتین کے لیے جائز نہیں ہے. تو میدان منی میں ایک حکم ہے کہ چاہے خواتین تھوڑے سے بال کاٹ کے تقصیر کریں یا مرد گنجے ہو کر یا بال کاٹ کر تھوڑے سے جو ہیں تو اس کو وہیں پر ہی پھینکے نہیں بلکہ میدان منی میں ہی کسی جگہ زمین کھود کے وہاں پر دفن کیا جائے. البتہ بہرحال اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پر اعلان ہوتا ہے باقاعدہ کہ خیموں میں یہ سب کام نہ کیے جائے. ظاہر ہے کہ خیموں میں لوگ اپنے بال کٹوا رہے ہیں، پھر وہ جو بال ایک یعنی
ہائیجین کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے یہ تو، اور یہ کہ زمین وہاں سب لوگ اگر کھدائی شروع کر دیں گے وہاں پر خیموں کے نیچے تو بڑی بڑی خندقیں خود جائیں گے، وہاں اتنے حاجی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایک فقہی حکم ہے، مستحب ہے کہ حاجی اپنے بالوں کو کٹوا کر. البتہ ناخنوں کے سلسلے میں ابھی آگے چل کے ذکر ہوگا کہ ناخن کاٹنے سے آغا سیستانی فرماتے ہیں تقصیر واقع نہیں ہو سکتی. یعنی یہ پہلے حج میں تو ویسے ہی انسان جو ہے اس کو احتیاط واجب ہے کہ وہ سر منڈوائے ہی، لیکن اگلے حج میں بھی یا مستحب حج کے لیے بھی آیا ہو تھوڑے سے بال بھی کاٹ سکتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں بال کاٹنے سے تو تقصیر ہوتی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ ناخن کاٹنے سے تقصیر نہیں ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم اس کی بھی اجازت دے. تو بہرحال ناخنوں والا مسئلہ تو ابھی ایک طرف رکھیے. میدان مینا میں کیونکہ حجی انسان کر رہا ہوتا ہے تو کٹے ہوئے بالوں کو فقط دفن کرنا مستحب ہے، ناخنوں کا تذکرہ اس لحاظ سے اس میں نہیں آتا ہے. اچھا، کیا ناخنوں کو دفن کرنے کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ خیر اس کو چھوڑیے. بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناخن کاٹ کر تبرک کے عنوان سے اپنے اصحاب میں تقسیم بھی کیا کرتے تھے. لیکن یہ تو پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات ہے کہ اتنی عظیم وہ تھے کہ ان کی ہر چیز سے برکت ہے. لیکن یہ کہ انسان کوئی کہے کہ پیغمبر کرتے تو میں بھی اپنے ناخن کاٹ کے تقسیم کروں کہ اپنے جاننے والوں میں، تو یہ ہمارے ناخنوں میں کوئی اس لحاظ سے برکت نہیں ہے، صرف پیغمبر اکرم کی جو ہے خصوصیت ہے. اچھا، احرام سے پہلے جس وقت انسان احرام پہنتا ہے تو اس سے پہلے ناخن کاٹنے کا استحباب ہے، مستحب سمجھا گیا ہے کہ انسان احرام سے پہلے جس وقت احرام پہننے لگے اس سے پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹے، یہ مستحب سمجھا گیا ہے. اچھا، البتہ جیسے احرام شروع ہو جائے گا، جیسے وہ تلبیہ پڑے گا لبیک اللہم لبیک آخر تک تلبیہ پڑے گا، تو حالت احرام میں ناخن پھر کاٹنے اس کے لیے حرام ہو جائیں گے. آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے، یعنی جو حالت احرام ہو اس کے لیے ناخن کاٹنا جائز نہیں، چاہے وہ کم مقدار میں ہی کیوں نہ کاٹے، سوائے کہ کوئی مجبوری یا ضرورت ہو جائے کہ ناخن اگر باقی رکھتا ہے تو اذیت و تکلیف ہوتی ہے. مثلا فرماتے ہیں کہ ناخن کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو اور باقی میں درد ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، پھر باقی کو ناخن کو کاٹ کے الگ کرنا اس کے لیے جائز ہے. لیکن وہ تو ایک اضطراری اور تکلیف والی صورتحال ہے. عمومی حالات میں حالات احرام میں ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں، ناخن نہیں کاٹے جا سکتے. اچھا، حالت احرام میں تقصیر، جب بھی انسان پورا عمرہ مکمل کر لیتا ہے تو آخر میں اس کو حلق یا تقصیر کرنی ہوتی. عورتیں تو حلق نہیں کروا سکتی یعنی گنجا ہونا، لیکن تقصیر علماء فرماتے ہیں دو طرح سے ممکن ہے. ایک تو یہی ہے کہ انسان اپنے تھوڑے سے بالوں کو کاٹ لے. البتہ خواتین جو ہے ان کو ایک احتیاط وہاں پر ہی کرنی ہوتی ہے مروہ کے اوپر، کیونکہ مروہ پہ جا کر تقصیر ہوتی ہے تو وہاں مرد بھی کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں بھی. تو اکثر خواتین اپنی چوٹی وہیں نکال کے باہر اس میں سے کچھ کاٹ رہی ہوتی ہے، نامحرم مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بالوں کو وہاں پہ بھی نامحرم سے چھپانا ہے. تو یا تو کسی اور ایسی عورت سے اپنی تقصیر کروا لیں جو کہ جس کا احرام اتر چکا ہو یا جو حالت احرام میں نہ ہو، تو اس سے اپنی تقصیر کروا لی جائے. یا پھر یہ کہ خود بھی کر سکتی ہیں، اپنے اسکارف اور یا جو بھی عبا یا چادر ہے اس کے اندر ہو کے تھوڑے سے بال کاٹ لیے جائیں. کیا ناخن کاٹنے سے بھی تقصیر واقع ہوتی ہے؟ کافی سارے تعداد میں علماء فرماتے ہیں کہ ہاں بال نہ کاٹیں، تھوڑے سے ناخن کاٹنے. اچھا، ناخن کاٹنے کا ایک فائدہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں ان کو اپنے پردے کی حفاظت کے لیے جگہ وغیرہ تلاش نہیں کرنا پڑتی، ناخن انگلیوں کے ناخن کاٹ لیں وہ اپنے ہاتھ کی. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ ناخن کاٹنے سے تقصیر واقع نہیں ہوگی، یعنی اس کا احرام نہیں اترے گا پہلے وہ اپنے جب تک کہ بالوں کو نہ کاٹ لے. تو بہرحال پہلے تھوڑا سا بالوں کو تراش لے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے ناخن کاٹ لے تو پھر ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ یہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کہ ناخن کاٹنے سے ہی تقصیر واقع نہیں ہوتی، احتیاط کی بنا پر آغا سیستانی کے فتوے میں. کیا غسل میت کے وقت میت کے ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ یہ بعض جگہوں پہ سننے میں آتا ہے کہ ناخن اس کے بہت بڑے ہیں تو ناخن میت کے ناخن وہیں پر ہی کاٹنا جس وقت غسل وغیرہ اس کو دیا جا رہا ہوں. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ مرے ہوئے شخص کے ناخن کاٹنے جائز نہیں ہے.
اب آپ کہیں کہ بھائی اللہ میاں کے حضور پیش ہونے جا رہا ہے، ذرا صاف ستھرا کر رہے ہیں، نلا دلا رہے ہیں، تو چلے ناخن بھی کاٹ لیتے ہیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں. ناخن کاٹنا احتیاط واجب کے طور پر صحیح نہیں. اچھا، ظاہر ہے مرحوم لیٹا ہوا ہے اور اس کے ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو چلو موقع سے فائدہ اٹھا کے کاٹ دیتے ہیں. نہیں، احتیاط واجب ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ ابھی آگے چل کر بھی شاید اس کا ذکر آئے. یہ ضرور ہے کہ مثلا مرحوم ہے، ظاہر ہے وہ ہاسپٹل میں پتہ نہیں کتنے دن رہا ہوتا ہے، ناخن میل وغیرہ ناخن میں بھرا ہوا ہے، اس کے جو غسل میں رکاوٹ جو ڈل سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس طرح ٹوتھ برش وغیرہ ہوتا ہے اس کو لے کے فائن طریقے سے کہ اس کی کھال وال ڈیمیج نہ ہو، مرحوم کے ہاتھوں سے یا جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کو سافٹلی وہ ریموو کر دیا جائے. مثلا وہ بہت سارے پلاسٹر لگے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں ڈرپوں کے، یا اس کا اگر ہٹا بھی دیا جائے تو ایک اسٹکنگ ایک چیز لگی رہ جاتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پہ. تو کیونکہ ایک ایک جگہ سے چیز ہٹانی ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ رہ نہ جائے غسل کے اندر. تو یہ مردے کے لیے اس لحاظ سے یہ ہے کہ اس کے ناخن کاٹے تو نہیں جا سکتے، البتہ یہ کسی برش سے اس کا میل وغیرہ یہ چیزیں صاف کی جا سکتی ہیں یا ناخنوں کی بھی صفائی کی جا سکتی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غسل کے دوران یا تو میت کے کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، یا ممکن ہے کہ اس کا ناخن ٹوٹ جائے. پہلے تو ہم یہ والا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ دفن ہونے سے پہلے کا، یہ ابھی والی سلائیڈ تو خیر دفن ہونے کے بعد کی ہے، وہ میں بتاتا ہوں. لیکن دفن ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے، بال ٹوٹے ہوئے ہمیں اس کے نظر آ رہے ہیں غسل کے دوران، مثلا اس کی کھال ٹوٹ کے الگ ہو گئی، یا اسی طریقے سے دانت کا مسئلہ ہے، اس کے ناخن ٹوٹ کے الگ ہو گیا، یا گوشت کا کچھ حصہ کچھ پیس الگ ہو گیا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے سنبھال کے رکھا جائے اور میت کے کفن میں اس کو رکھا جائے. یعنی دفن جس وقت کریں گے تو میت کے کفن کے اندر رکھا جائے. اچھا، اب جیسے دانت کوئی ٹوٹ کے الگ ہو گیا، ممکن ہے اس کے اندر کوئی بلڈ وغیرہ ہو، کیونکہ کفن کا پاک ہونا بھی واجب ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ میت کو دفن کر دیا، اس کے بعد خون نکل آیا. اب جو کفن ہے اس کی نجاست کو یا تو پاک کرنا ہوتا ہے یا پھر کم سے کم اتنا حصہ اس کا کاٹ دیں کفن کا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر مریض ہے مختلف حالتوں میں انتقال کرتا ہے، بعد میں اس کی کچھ بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اب یہ نہیں کہ اب تو ہم نے غسل دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، اب یہاں پر لے آئے قبرستان دفن ہونے، ابھی کون جھمیلا کرے، بس دفن کر دو جیسا بھی نہیں. کفن کو پاک حالت کے اندر رکھ کے دفن کرنا اس کو ہوتا ہے. تو میت کے اگر اسی وقت ہے تو اس کو کفن میں اس طرح سے رکھیں. مثلا گوشت کا بھی اگر کوئی اس کا پیس ہے اور اس میں کوئی حکم تو یہی کہ اسے کفن کے اندر رکھا جائے، لیکن اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ نجس نہ ہونے پائے. تو اس کو کسی پلاسٹک کے اندر ریپ کر کے اور پھر کفن کے اندر رکھا جا سکتا ہے. اور اگر میت کے دفن ہونے کے بعد وہ چیز ملے، مثلا میت دفن بھی ہو گئی اور ہم نے وہاں صفائی وفائی کی، اس کے میت کے کپڑے وپڑے کوئی لینے کے لیے آیا تو پتہ چلا کہ وہیں غسل والی جگہ پہ اس کے کوئی بال ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یا مثلا اس کا ناخن ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر میت کے اگر اس طرح سے کچھ ہو تو بہرحال یہ کہ اس کو بھی یا تو کہیں اور دفن کر دیں، یا اسی اگر قبر میں ہی دفن کرنا ہے تو اس طرح سے اس کو قبر کے اندر رکھیں کہ میت کی قبر کو کھولنا شمار نہ کیا جائے. یعنی یہ نہیں کہ اوپر سے پورے ہٹا کے پھر ہم اندر رکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایک سوراخ وراخ کر کے یا اس طرح سے کر کے بہرحال قبر میں، لیکن کہیں اور پہ بھی ان کو دفن کیا جا سکتا ہے. لیکن اصلاً یہی کہ اگر اس سے پہلے وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر یہ ضروری اور واجب ہے کہ اس کو کفن کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کیا جائے. اچھا، البتہ ایک بات اور بات یہ جو ابھی میں نے کہا گوشت کا ٹکڑا بھی اگر ملے، ایک ضمناً بیچ میں بات آ گئی تو اس سے بھی واقف ہو جانا چاہیے. آیت اللہ دست غیب شیرازی، ایک عورت نے ان کو شہید کیا تھا. منافقین اسلام کے نام سے جو ایک لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے، جو ایک تنظیم تھی وہاں پر، گوہر ادب آواز اس عورت کا نام تھا. اس نے آیت اللہ دست غیب شیرازی کو خودکش بم دھماکے کے اندر شہید کیا تھا. ان کے جسم کے کافی حصے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے تھے،
نماز جمعہ کے لیے جو ہے آیت اللہ دست غیب شیرازی جا رہے تھے، اور یہ وہاں پر ایک حاملہ خاتون پیٹ پہ اس نے بم باندھا ہوا تھا، اس طور پہ یہ ان کے قریب گئی اور اپنے آپ کو خودکش دھماکہ کر کے. اچھا، اس کے بعد جو اس میں بات بتانے والی یہ ہے کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی اس کے بعد کئی لوگوں کے خواب میں آئے اور کہا کہ وہ دفن ہو چکے تھے اس وقت تک، کہا کہ میرے گوشت کے کچھ ٹکڑے فلا دیوار پر چپکے ہوئے رہ گئے، ان کو دوبارہ جو ہے دفن کیا جائے. تو جب وہ بہت سارے لوگوں کے آئے اور سب نے کہا کہ ہمیں بھی خواب میں یہی آئے، تو پھر پتہ چلا، سب کو اطمینان اور یقین ہو گیا کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی جب وہاں پہ جس جگہ وہ شہید ہوئے تھے، تو جب وہاں تلاشی لی گئی تو دیکھا کہ واقعتاً وہاں کچھ دیواروں کے اوپر ان کے گوشت کے ٹکڑے شہید کے وہ چپکے ہوئے تھے، پھر بعد میں ان کو دفن کیا گیا. تو یہ حکم میں نے اس وجہ سے بھی بتایا، اور اس کی نظیر بھی اس لحاظ سے ملتی ہے، اس کی اہمیت تھی کہ بہرحال اگر بعد میں بھی اگر یہ چیز ملے ہمیں کبھی، تو دفن کرنا اس کو جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ آغا سیستانی نے کہا اگر اس سے دفن سے پہلے مل جائیں تو واجب ہے کہ کفن کے اندر رکھ دیے جائیں. بال کو بھی کہا ہے انہوں نے، بال، کھال، دانت اور ناخن اور گوشت، یہ 5 چیزیں اگر بعد میں بھی اگر ہوں تو ان کو بھی دفن کیا جائے، ورنہ اگر اس سے پہلے دفن سے پہلے مل جائیں تو ساتھ میں کفن میں رکھا جائے، بس یہ کہ وہ کوئی نجس وغیرہ نہ کریں. اچھا، اب اگلا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ کیا عورتوں کا نیل پالش لگانا حجاب کے اعتبار سے جائز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ فی نفس ہی تو جائز ہے، یعنی نیل پالش لگانا، جیسے آپ گھر کے اندر ہیں، سارے محرم ہیں، کسی کو مسئلہ نہیں ہے، نیل پالش لگا لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا بہت سی خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہ والی خواہش کو پورا کر لیتی ہیں، چلیں اب تو کوئی نماز کرنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، اور نماز کا ہی مسئلہ ہوتا ہے خالی یہ والا، تو اس میں ان دنوں میں لگا لیتی ہیں. تو بہرحال تو کیا یہ اچھا حجاب کے اعتبار سے، ابھی ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ حجاب کے اعتبار سے عورتوں کا نیل پالش لگا کر نامحرم کے سامنے آنا یہ جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے نیل پالش لگائے. ویسے ایک بات اور اس میں بتا دی جائے، ویسے تو خواتین ہیں آپ، اور دیکھیے یہ جو انڈسٹری ہے نا پوری میک اپ وغیرہ کی، کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جو مقابلہ حسن بھی منعقد کیے جاتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب حسینہ عالم کون سی جگہ سے انتخاب کرنی. کبھی وہ انڈیا کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہاں سے منتخب ہو گئی تو انڈیا کی آبادی جو ہے نا تقریباً 1.25 ارب کے قریب ہو چکی ہے، اس میں شاید 50 کروڑ کے قریب تو خواتین ہی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ. تو وہ اس میں اتنی انڈسٹری ان کی میک اپ کی، اب ہر عورت حسینہ عالم بننا چاہتی ہے اس کے بعد کہ جناب، تو وہ اسی طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں. کبھی افریقہ کے کوئی خاتون آپ دیکھیں گے، کبھی کوئی ہر دفعہ الگ الگ ملکوں اور جگہوں سے. یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، اور بیوقوف بنانے کے اعتبار سے تو ضروری نہیں کہ آرائش آپ کا حق ہے کسی حد تک، جتنا شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو اس حد تک کہ ہر چیز پہ ایک تو بہت ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے، اور لیکن یہ سب لوگ اپنا تجوریوں اور پیٹ کو بھر رہے ہیں، اور کہیں بیوقوف بننے والی کوئی چیز اس کے اندر خواتین کو الرٹ رہنا چاہیے کہ نہ آ جائے. تو بہرحال آرائش کے اعتبار سے نیل پالش، کیونکہ ایسی عورتوں کے لیے جو نامحرموں کے لیے زینت کرے، پیغمبر فرماتے ہیں جو عورت خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے زینت کرے. اور اگر کوئی عورت کسی نامحرم کے لیے زینت کرے تو اس نے اپنے اس عمل سے اپنے دین کو نابود کیا اور خدا کو اپنے اوپر غضبناک کیا. یعنی اگر یہ نیل پالش لگا کر اور نامحرم کے سامنے آ رہی ہے تو یہ اپنے دین کو نابود کر رہی ہے اور خدا کو غضبناک کر رہی ہے، خدا کو غصے میں لا رہی ہے. اور فرماتے ہیں یعنی خدا پہ ایمان رکھتی ہو، روز قیامت کو زیب نہیں دیتا کہ شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت کرو. تو بہرحال ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو عورت خدا اور روز قیامت میں، تقریباً وہی والی روایت ہے کہ گویا اس نے نقصان کیا اور پروردگار عالم کی دشمنی اس نے مول لے لی. اچھا، اب ایک چیز اور بھی آتی ہے، چلیں نیل پالش ہم نہیں لگا رہے لیکن ناخن پر مہندی لگا رہے ہیں، تو کیا ناخن پر مہندی لگانا کیا یہ بھی زینت میں آتا ہے اور اسے بھی نامحرم سے چھپانا پڑے گا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ نیل پالش بھی اپنے ناخن پر لگا سکتی ہے لیکن نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی، یا یہ کہ نامحرم کے سامنے آ رہی ہو تو اپنے ہاتھوں کو چھپائے، دستانے پہنے، چادر کے اندر دے لے. بہرحال یعنی ایسا نہ ہو کہ عام طور پر خواتین جو کہ دوپٹے کے ذریعے اپنا حجاب کر رہی ہوتی ہیں تو ہر وقت کبھی دوپٹہ کھسک رہے گا، کبھی نیچے گر رہا ہے، کبھی پھر چڑھا رہی ہیں اوپر نیچے، کھیل بھی اس میں حجاب کا ہوتا ہے.
یعنی یہ نہیں ہے اس میں حجاب کے معنی ہی کہ ایک سیکنڈ کو بھی ایک بال بھی نامحرم کو آپ کا سر کا نظر نہیں آنا چاہیے. یہ جو چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے, یعنی مکمل حجاب ہو. تو اسی طریقے سے یعنی اس میں اسلام نے پابندی نہیں لگائی آپ کا, کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر نامحرم کے سامنے نہ آئیے یا اپنے ہاتھوں کو چھپا لیں آپ. تو اب کیا وہ نیل پالش کی حد تک تو یہ ہے, مہندی کا اگر رنگ ہے ناخن کے اوپر تو کیا یہ بھی زینت میں آتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, مہندی کا رنگ بھی زینت میں آتا ہے, اور اگر کسی عورت نے لگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جب تک یہ اس کا اثر ناخنوں پہ باقی رہے گا تب تک وہ ہاتھوں کو اپنے نامحرم سے چھپائے گی. ویسے ہاتھوں کا پردہ نہیں, لیکن جب آ جائے اس کے اوپر کوئی میک اپ وغیرہ ہاتھوں پر, دیکھیے جیسے کہا جاتا ہے کہ عورت اگر بہت بوڑھی ہو جائے, یعنی جس کی امید نکاح ختم ہو جائے, کسی معاشرے میں عموماً اتنی عورتوں کی عمر میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں, مثلا 60-65 سال کی عمر میں جیسے پاکستانی ماحول اور معاشرہ ہے, تو اس پر سے حجاب ساقط ہو جاتا ہے. لیکن ساقط تو ہو جاتا ہے, یعنی مقصد یہ کہ اگر اس کا کچھ بال نظر بھی آ رہے ہوں, کلائیاں بھی بوڑھی عورتوں کی نظر آ رہی ہوتی ہیں, گردن کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے, پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی کھولنا جائز ہے. اور یہ کہ بلکہ اس میں ذرا عمر کو اور تھوڑی سی بڑھا لیں, مثلا 70-75 سال کی عورت ہو. لیکن ایک شرط یہ ہے, یہ اجازت اس بوڑھی عورت کو اس وقت ملے گی اپنے حجاب کو اتارنے کی جب وہ کوئی میک اپ اور زینت نہ کرے. یعنی اگر اس نے لپسٹک لگا لی, پاؤڈر لگا لی, سب کچھ, تو اس کو بھی اسی جوان عورت کی طرح سے حجاب کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال عموماً ہم نے بزرگ خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کے انگلیوں کے اوپر مہندی وغیرہ کس طرح سے نشانات ہوتے ہیں. تو وہ ابھی آپ نے سنا کہ ویسے تو اجازت ہے کہ وہ اپنے حجاب کو اتار سکتی ہے, لیکن کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے. تو اب اگر ناخنوں کے اوپر اس انداز سے تو کم سے کم اپنے ہاتھوں کو اسے نامحرم سے چھپانا پڑے گا, ایک زینت آ گئی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ پر. اچھا, اسی طریقے سے یہ ابھی آپ نے سن لیا کہ ناخنوں پر مہندی لگانا حجاب کے منافی. اچھا, اب ناخن جو ہیں اس میں بہت سارے اور چیزیں بھی آ گئی ہیں, مثلا ایکریلک جو نیلز ہوتے ہیں, اور یہ بھی سنا ہے کہ کافی دنوں تک انگلیوں کے اوپر اس طرح سے باہر سے لگا کے رکھے جاتے ہیں, سارے چپکتے ہیں, اور یہ بار بار اتنی جلدی اکھاڑے تو نہیں جاتے, کئی دنوں تک اسی طرح سے ہاتھوں پر لگے رہتے ہیں. تو یہ لگے رہیں گے تو یقیناً وضو اور غسل کے اندر یہ رکاوٹ ہوں گے, اور وضو اور غسل بھی صحیح نہیں ہوگا. تو اس قسم کے ناخن لگانے سے بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یا بہت سے اپنے ناخنوں پر اس طرح کی چیزیں لگا لیتی ہیں کیا کیا, تو یہ بھی سب ظاہر ہے کسی نہ کسی چیز سے چپکتے ہیں. اس کے اوپر جا کر چپکنے والی جو جگہ ہے اس پہ پانی نہیں پہنچے گا وضو کا یا غسل کا, تو پھر یہ ایک مسئلہ رہے گا اس کے اندر. تو اس کو اس انداز سے یہ والی زینت بھی ناخنوں پر نہیں کرنی چاہیے, آپ کی نمازیں متاثر ہوں گی. دلہن کے میک اپ میں جو نیل پالش کا مسئلہ ہے, خاص طور پر ہاتھوں کی جو نیل پالش ہے وضو سے کرنا ہے. تو اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی جیسے آگے چل کر ہم مثال دیں گے, کم سے کم یہی کر لینا چاہیے کہ جو پیل آف نیل پالش ہوتی ہیں اس کا انتخاب کر لیں آپ, کہ جب چاہیں اس کو ہٹا کے الگ کر دیں, وضو وغیرہ کرنے میں بھی اس میں آسانی ہوتی. لیکن یہ کہ اگر کوئی پرماننٹ ویسے نیل پالش لگا دی جائے اور پھر وہ کہے کہ بھائی اب میں کیسے ہٹاؤں, ابھی میرا تو بہت بڑا ایونٹ ہے آج, میک اپ کے اوپر نماز کو قربان کیا جاتا ہے, میک اپ کے اوپر جو ہے یعنی گناہ کبیرہ, یعنی جو جس زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے اور نیک چیزوں سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے, یعنی اسی دن اتنے بڑے گناہ کبیرہ یعنی نمازوں کو قضا کرنے سے لے کر اگلے دن کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ اس انداز سے اپنی قضا کرتی ہے, باطل کرتی ہے. تو اس کی ابتدا ہی ایسے ہوتی. باقاعدہ یہاں پر ایک درس بھی اس موضوع پر ہو چکا ہے کہ شب شادی شب گناہ کبیرہ ہے. اس میں ہم نے تمام گناہ کبیرہ کی اس کے اندر بتائی ہے جو اس شب شادی میں یا شادی کی تقریبات سے لے کر بعد تک ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جناب لیٹ نائٹ شادیاں, لوگ 3-4 بجے آ کے سو رہے ہیں, سب کی نماز فجر قضا ہو رہی ہیں, اسراف اس کے اندر ہو رہا ہے, نامحرموں کو دکھانے کا مسئلہ ہو رہا ہے اسی کے اندر جو ہے نا, یعنی ہر فسق و فجور, لہو و لعب, موسیقی, ڈانس, فلاں کیا کیا چیزیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال تو اس کو چاہیے کہ اپنے پردے کی حفاظت کے لحاظ سے پوری پلاننگ کرے, اور کیسے وہ وضو اپنا جو ہے وہ پہلے سے کر کے بیٹھے, ٹائمنگ کیسے بیوٹی پارلر جانے کے رکھے وغیرہ. یہ تو ہم نے, کیونکہ اسلام ان چیزوں کو اصلاً تسلیم نہیں کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ آپ کو کہے ایکسکیوز جی ہاں بہت بڑا ایونٹ ہے, آپ کو دلہن بننا ہے تو جناب اس میں تو یہ میک اپ تو ضروری ہے. نہیں, اسلام کہتا ہے یہ کوئی ضرورت میں تھوڑی آتا ہے.
یعنی آپ اپنی نمازوں کو ہر صورت میں آپ کو بچانا ہے، میک اپ کے اوپر نماز کو تو قربان نہیں کیا جائے گا. تو وہ عورتیں خود دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو مینیج کرنا ہے دلہنے، کہ وہ ان کی ایک نئی زندگی کی ابتدا ایک نحوست کے ساتھ نہ ہو. بہت بڑی نحوست ہے. ایک دفعہ زمانے میں کہیں میں نے سنا تھا کہ امام خمینی کو کسی بچے نے خط لکھا تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں آپ بہت بڑا ایک راز آپ کو بتاؤں، میری زندگی کا نہیں بلکہ تھا کہ ایک مضمون لکھا تھا، میری زندگی کا سب سے منحوس دن. تو اس نے پورا مضمون ہی لکھا تھا کہ زندگی کا منحوس ترین دن وہ تھا جب میری نماز فجر قضا ہو گئی تھی. تو ہمارے خیال میں تو کوئی بات نہیں ہے، ایسے تو چلتا رہتا ہے، اکثر و بیشتر نماز فجر قضا ہو جاتی ہیں تو کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کو نیل پالش اور یہ سب کچھ میں اس میں اپنے دین کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ ہے ایک اور، کہ کیا نامحرم کے پاؤں کے کٹے ہوئے ناخنوں یا بالوں کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، ہاتھوں کے ناخن تو چلیں ہوتا ہے، جب عام حالات میں اس کے ہاتھ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ناخن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ہاتھوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی نامحرم نے اپنے ناخن، اچھا گھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھاوا جی نے مثلا ناخن کاٹ کے کہیں رکھے ہوئے ہیں، تو دیور یا جیٹ وہاں سے مثلا گزر رہے ہیں، معلوم ہے کہ مثلا بھابھی کے ہمارے ناخن ہیں، تو یہ کٹے ہوئے ناخنوں کو دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اسلام نے دیکھی اس میں سب چیزیں. تو بہرحال چاہے وہ ویسے ہی ذرا تفصیلی ہے، بالوں کا مسئلہ تو ہم بالوں میں بیان کریں گے. اس میں کچھ علماء نے نامحرم کے کٹے ہوئے بالوں کو احتیاط واجب کی بنا پر دیکھنے کو منع کیا ہے، لیکن ہم بالوں والی اس میں بیان کریں گے. لیکن پاؤں کے ناخنوں کے اندر تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر خواہ وہ نامحرم ہی کے کیوں نہ ہوں، یعنی نامحرم کا دانت اور نامحرم کے ناخن کٹے ہوئے وہ کسی جگہ ہوں تو اس کو نامحرم دیکھ سکتا ہے. چاہے وہ جب پاؤں میں وہ لگے ہوئے تھے اس وقت دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. مثلا کوئی عورت باپردہ ہے اور وہ اس کے پاؤں کو کچھ کھل گئے اور اس کے ناخن نظر آ رہا ہے تو فوراً نگاہ کو ہٹانا واجب ہوگا مرد کے لیے، یعنی باپردہ عورت. بے پردہ اگر ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کو دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ کیا نامحرم کے پاؤں کے کٹے ہوئے ناخنوں کو، تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ پاؤں کے کٹے ہوئے ناخن کو بھی اور دانتوں کو بھی، یعنی کوئی دانت نکالا ہوا ہے کسی نے کہیں رکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. البتہ بالوں کا ایک مسئلہ ہے جس میں علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ احتیاط واجب لگا کر کہتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھنے سے اجتناب کیا جائے. پھر ایک اور بھی اس کے اندر مسئلہ آئے گا، وہ بھی اسی وقت ہی ہم بیان کریں گے، کہ اگر انسانی بالوں کی اگر کسی عورت نے وگ لگائی ہوئی ہے، یعنی وہ کسی اور عورت کے بال ہیں، اب تو عورتیں اپنے بال وغیرہ بھی بیچتی ہیں، تو وہ کسی عورت نے انسانی بالوں کی وگ لگائی ہوئی ہے تو اس کو دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا انسانی بالوں کی وگ اپنے سر پہ لگائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. بعض مراجع اس میں بھی احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں، لیکن یہ بالوں والے درس میں ہی آئے گا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی آتی ہے اور وہ ہے پرمیبل نیل پالش یا بریدیبل نیل پالش. آج کل عورتیں کہنے لگی ہیں کہ بھائی ایک ہے اس کے اندر تو اگر جب ہم وہ لگاتے ہیں تو ناخنوں تک پانی پہنچ جاتا ہے، اور اس کو اسلامک نیل پالش بھی کا بھی نام دیا گیا ہے. تو دیکھیے، پرمیبل نیل پالش یا بریدیبل نیل پالش، اور اس کو حلال نیل پالش کے نام سے بھی بازاروں میں دستیاب ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہر شخص خود مکلف ہے. پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ خود تحقیق کریں کہ یہ آپ کے لگنے کے بعد آپ کے ناخنوں میں کوئی بھی ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر وضو کا پانی یا غسل کا پانی نہ پہنچے. یہ ضروری ہے. اگر آپ کو اطمینان ہے 100% کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے اس نیل پالش کو لگانے کے بعد کہ جہاں پر وضو کا پانی نہ پہنچے، تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر 1%، 2%، 3% بھی امکان ہے، 97% پانی پہنچ جاتا ہے لیکن شک ہے کہ شاید تھوڑا یعنی نہ بھی پہنچے کسی جگہ، تو اس صورت میں پھر واجب ہے کہ اس نیل پالش کو ریموو کریں. اور زیادہ تر ہوتا ایسا ہی ہے. اس کو لوگوں نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ یہ ایک لحاظ سے ایک ہلکی سی کوٹنگ ضرور بناتی ہے، یا کم سے کم پورے ایریا کو ناخن کے جو ہے وہ کور نہیں کرتی ہے پانی کے سلسلے میں. کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے نا ڈرائی ایریاز رہ جاتے ہیں.
اور ہمارے برادران اہل سنت کے کچھ قابل اعتبار علماء نے ان کمپنیز میں جو افراد کام کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا ہے اعتماد میں لے کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں اکثر جھوٹ بات بیان کی گئی ہے اور یہ ناخن تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے. لیکن ظاہر ہے مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایسی تمام چیزیں مارکیٹنگ کہتی ہے اس کو ہوں گے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو وہ چیز آپ کو خریدوا دی جائے. آپ کتنی جاتی ہیں سپر اسٹور میں، کتنی چیزیں آپ خرید کے لے آتی ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹی وی پہ اشتہار بار بار آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے جبکہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں. تو اگر کسی کو 1% 2% بھی شک ہے کہ پانی میرے ناخن تک نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو ہٹانا واجب ہو جائے گا. تو یہ بریدیبل یا پرمیبل نیل پالش جو ہے اس کو بھی آپ نکال کے رکھ دیں. اور پھر دوسرا ہے کہ شک کی حالت میں بھی، اور دوسرا ہے کہ آپ سوچیں نا اس شک کی حالت میں آپ اپنی نماز جیسی چیز کو قربان کر رہی ہیں. تو کس حکیم نے مشورہ دیا ہے؟ کون سی اتنی ضروری چیز ہوگی کہ اس کو لگائے بغیر جو ہے آپ کا گزارا نہیں ہے اور اس کے لیے ہم ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہیں اپنی نماز کو برباد کرنے کے لیے؟ تو بہت مشکل چیز ہے. تو اسی طریقے سے اگر اس کے اوپر خواہ نیل پالش پر حلال یا اسلامی نیل پالش ہی کیوں نہ لکھا ہو، حلال نیل پالش، تو دیکھیے حلال لکھے ہونے سے یا مثلا 786 لکھا ہوا ہے بسم اللہ کے جو اعداد وغیرہ، تو لوگ اس سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. آیت اللہ سیستانی سے کتنے فتوے پوچھے گئے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہم سپر سٹورز جاتے ہیں تو وہاں پر گوشت وغیرہ کے جو پیکٹس بنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں ان پر حلال گوشت لکھا ہوتا ہے. تو کیا ہم حلال گوشت سمجھ کے کھا؟ انہوں نے کہا ڈبے پہ کچھ حلال لکھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی آپ کو یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہے تو پھر وہ چیز ہوگی. ڈبے پہ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہو، حلال 786 یہ وہ سب کچھ جو ہے، اس سے کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوتی. خیر، تو یہ اس میں بیوقوف نہیں بننا چاہیے. اور بہرحال حالت اگر بالفرض اگر ٹھیک بھی ہو اور اس میں لیکن امکان پھر بھی اس کا رہے گا 1-2% کہ شاید پانی نیچے نہ پہنچ رہا ہو، تو اس صورت میں بھی واجب ہو جائے گا کہ اس کو ہٹائیں. اچھا، اب آ جائیے مصنوعی ناخن لگانے کا مسئلہ. وہ بھی آج کل یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. اس قسم کے ناخن جو ہے بنا کے لگائے جا رہے ہیں اور اوپر سے لگا دی جاتے ہیں. جب تک یہ لگے رہیں گے اس کے اوپر تو وہ جگہ ظاہر ہے کسی نہ کسی چیز سے تو اٹکائے جائیں گے نا، چپکائے جائیں گے اس جگہ پر، تو وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا. وضو کے سلسلے میں ان کو پھر ہٹانا پڑے گا اور تو ان کو ہٹانا ضروری ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اوپر سے اس طرح سے جب لگائے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چپکنے والی جگہ چپک جاتی ہے ان سے. تو یہ پھر زیادہ بہتر یہ ہے کسی کو بہت شوق ہو رہا ہے تو یہ پیل آف جو نیل پالش کہلاتی ہیں یا پیلیبل، ان کو آپ جو ہے وہ لگا لیں. اور یعنی وضو آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ نے لگا لیا اور پھر جب یا وضو کی نوبت آئی تو اس کو آرام سے ہٹ بھی جاتی ہے. اس کے اوپر کوئی نیل پالش ریموور سے یا لگانے سے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی محنت کرنے کی. تو کسی کو بہت اگر شوق ہو تو ناخنوں کے اوپر یہ چیز لگائی جا سکتی. لیکن اس سے کہیں زیادہ اگر آپ واقعتاً کبھی دیکھیں خوبصورتی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تو بہرحال خواتین کو یہ کہا جائے گا ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو اللہ کی بنائی ہوئی جو خلقت ہے وہی زیادہ بہتر آپ کو نظر آئے گی. پھر ایک چیز ہے ناخنوں پر ویکس لگانے کا فقہی حکم. ویکس عام طور پر خواتین جو ہے اپنے بہت سی خواتین کے ناخن ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے خاص ایک پیرافین ویکس آتا ہے، وہ انگلیوں کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے، ناخنوں کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے. تو اور کافی سننے میں آیا ہے کہ ظاہر ہے ناخنوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہوتا ہے تو یا اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے تو خواتین کئی کئی دنوں تک اس کو لگا کر رکھتی ہیں. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی اس فتویٰ لکھ کے پوچھا گیا کہ بعض خواتین اپنے ناخنوں کو خوبصورتی کے لیے متعارف حد سے زیادہ بڑھا کر رکھتی ہیں اور بسا اوقات یہ ناخن لمبے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ڈاکٹر ایک ویکس دیتے ہیں جسے بعض اوقات 1 دن سے زیادہ ناخنوں پر لگا کر رکھنا ہوتا ہے تاکہ ناخن نہ ٹوٹیں. جبکہ یہ ویکس وضو اور غسل کے دوران ناخنوں تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. کیا ایسی صورت میں اس کا استعمال خواتین کے لیے جائز ہے تاکہ خوبصورتی کے لیے ان کے ناخن نہ ٹوٹیں؟ اور اس حالت میں وضو غسل کیسے کیا جائے گا؟ آغا سیستانی نے جواب دیا کہ اگر یہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا اور ضروری ہے کہ اسے وضو اور غسل کے لیے ہٹایا جائے. اور اس کو لگانے کا جو مقصد بیان کیا گیا یعنی خوبصورتی وغیرہ، تو اس بات کا جواز نہیں بنے گا کہ اسے وضو غسل کے لیے نہ ہٹایا جائے، نہیں لازمی ہٹانا پڑے گا.
یہ جواز نہیں ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ویکس کیا کریں, لگانا پڑے گا یہ پورے دن کے لیے, یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں, پورے دن یا کئی دن کے لیے لگانا پڑتا. تو اگر سیستانی نے کہا یہ جائز ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ وضو غسل کے لیے لازمی اس کو ہٹانا ہی پڑے گا. یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا, اب اگر اعضائے وضو میں ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو ظاہر ہے ابھی آپ نے سنا کہ یہ ہٹانا پڑے گا. اس کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جرم اور حاجب جسے کہا جاتا ہے نا, یعنی ایسی چیز جو ایک ذرا سی تھک ہو اور ایک لیئر سی بنا دے. اکثر خواتین بہت زیادہ ایک سوال آتا ہے, مدرسے کے پاس بھی آتا ہے, علماء سے بھی پوچھتے دیکھا گیا ہے کہ کیا ہم اپنے عادت کے دنوں میں جو ہے وہ خضاب لگا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے جب ہم غسل کریں گے تو پھر تو ایک ان پہ رنگ آ چکا ہوگا, تو سوچتی ہیں پھر ہمارا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا غسل بھی. تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھیے رنگ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ رنگ کے اندر کوئی تہ نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں جرم یا حاجب, یعنی حاجب ایسی رکاوٹ کو کہتے ہیں جو ایک لیئر بنا دیتی. تو یہ جو نیل پالش ہے یہ لیئر بناتی, جبکہ جو خضاب وغیرہ یا ہیئر کلر جو ہوتا ہے یہ لیئر نہیں بناتا ہے. اس وجہ سے اگر انہوں نے بال اپنے رنگ لیے ہیں اور اس کے بعد غسل بھی کریں گے تو غسل بالکل ٹھیک ہوگا. تو کیونکہ رکاوٹ میں حاجب جو ہے یا وہ جو ہے وہ تھک کوئی لیئر اس کے اوپر نہیں آئی ہے, لیکن نیل پالش میں تو آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر مثلا ان کے مہندی اگر لگی ہوئی ہے تو مہندی جو ہے یہ حاجب نہیں ہے, یہ جرم نہیں ہے, یعنی یہ وہ رکاوٹ تہ نہیں بناتی ہے. اس وجہ سے اگر ناخنوں کے اوپر مہندی لگی ہوئی ہے تو مہندی کا رنگ رکاوٹ نہیں سمجھا جائے گا, وضو غسل صحیح ہو جائے گا. نیل پالش البتہ رکاوٹ ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر ناخنوں پر نیل پالش لگ گئی اور رکاوٹ کو ہٹانے میں بہت تکلیف ہو رہی, اچھا ضروری نہیں کہ نیل پالش ہی ہو, یہ ڈامر بھی ہو سکتا ہے, ایلفی آپ کے ہاتھ کے اوپر لگ گئی وہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو آ کر لگ گئی اور ہٹی نہیں رہی اور ہٹا رہے ہیں تو بہت تکلیف ہو رہی. اب ایسے موقع پر کیا کیا جائے, وضو وغیرہ کیسے ہو, غسل کیسے ہو؟ تو اس سلسلے میں پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ اس کو ہٹانے میں بہت, ایک تو ہے کہ معمولی سی تکلیف ہو رہی ہے, پھر تو آپ ہٹائیے, اس کو ہٹائیے. لیکن اگر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو پھر فرماتے ہیں اس کا وظیفہ تیمم ہوگا, وہ پھر تیمم کرے. البتہ اس میں بھی ایک مسئلہ آگے چل کے آتا ہے تیمم میں بھی, یعنی اچھا یہ اس وقت بھی ہوتا ہے کہ غسل میں ناخنوں پر نیل پالش ہٹانے کے باوجود لگی رہ گئی ہو. یعنی ابھی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے وضو کا مسئلہ, غسل میں اگر نیل پالش ہم نے اس سے پہلے ہٹائی نیل پالش آپ نے, اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ ارے بعد میں جب ہم نے غسل وغیرہ کر لیا آپ نے تو دیکھا کہ ارے اس میں تو چھوٹا سا ایک ڈاٹ نیل پالش کا پھر بھی لگا رہ گیا ہے, تو جو ایک ڈاٹ کے برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے. تو غسل کے اندر دیکھیے موالات شرط نہیں ہوتے, پے در پہ انجام دینا. یعنی آپ یہ بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد, یعنی غسل مکمل ہو گیا, اب آپ اس کے بعد آپ نے ناخنوں پر دیکھا کہ یہ چیز لگی رہ گئی ہے, غسل کے بعد اس کو اس ناخن سے وہ چیز کھرچ کے ہٹا دیں اور پھر غسل کی نیت سے اس کے اوپر پانی ڈال دیں, صرف انگلی کے اوپر یا جس جگہ پہ بھی کوئی چیز لگی ہوئی. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ غسل اس کے بعد پھر مکمل ہو جائے گا, کیونکہ غسل میں موالات شرط نہیں ہوتے. جیسے وضو میں پے در پہ عمل انجام دینا ہوتا ہے, اعضائے وضو خشک وغیرہ ہو گئے, 15-20 منٹ گزر گئے تو نئے سرے سے وضو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ وہ غسل میں ایسا نہیں ہے, آپ چاہیں تو سر و گردن آپ نے دھویا, اس کے بعد آپ کے وہی گھر میں آ گیا, آپ جو ہے پھر آپ وہاں سے نکل آئیں, لباس وغیرہ پہن کے ان سے ملاقات کریں, اس کے بعد جب وہ چلے جائیں تو نچلا دھڑ بعد میں جا کر دھو لیں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ غسل میں موالات شرط نہیں, صرف وضو میں شرط ہوتے ہیں, یعنی پے در پہ عمل انجام دینا. تو ناخنوں پر نیل پالش ہٹانے کے باوجود لگی رہ گئی تو آپ نے دیکھا کہ پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا ہے, بلکہ فقط اس کو جو لگی رہ گئی یہ چیز اس کو کسی طرح سے ریموو کریں وہاں سے, اور اس پر پھر غسل کی نیت سے پانی ڈال دیں اتنے حصے پر فقط. مثلا انگلی پہ تھی تو انگلی کو اپنے پانی ڈال کے دھو لیے, بس غسل اب مکمل ہو جائے گا. لیکن وضو میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وضو میں ایک مسئلہ ہے, وضو میں جیسے کہ آغا سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا کہ سالوں ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پالش لگی رہی,
اس طرف متوجہ ہی نہیں تھے ہم. سابقہ نمازوں کو کیا ہوگا, سابقہ نمازوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ظاہر ہے کہ وہ جاہل مقصر تھی اگر وہ, تو تمام نمازوں کی تکرار کرنی پڑے گی, دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. یعنی اگر اس کے ہاتھ پہ نیل پالش رہی, اسی پہ وہ وضو کر کے نماز پڑھتی رہی, ان سب نمازوں کو اس نے دوبارہ پڑھنا ہے. اگر نیل پالش اتر ہی نہ رہی ہو تو وضو غسل کیسے کیا جائے گا؟ تو وہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس موقع پر تیمم کیا جائے گا. اچھا دیکھیے, اگر ناخنوں پر لگی ہوئی چیز دوا ہو, بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی دوا آپ نے ایسی لگائی ہے کوئی تھک ٹائپ کی, وہ نہیں ہٹ رہی ہے, تو دوا جو لگی ہوئی دوا جو ہے وہ ہمیشہ جب وہ سمجھی جاتی ہے, یعنی سمجھے وہ ویلڈ ہے, تو اس پہ وضوء جبیرہ کرنا پڑتا ہے. وضوء جبیرہ پتہ نہیں یہاں بھی آپ کو پڑھایا گیا یا نہیں پڑھایا گیا؟ جی پڑھا ہے. تو وہ لگی ہوئی دوا جو ہے ہمیشہ جبیرہ سمجھی جاتی ہے, لیکن اگر وہ تو وضوء جبیرہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ناخنوں پر لگی رکاوٹ غیر دوا ہو, مثلا ایلفی لگ گئی ہو, وہ تو غیر دوا ہے, یا ڈامر لگ گیا ہو, وہ غیر دوا ہے, تو اس صورت میں پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی تیمم کرنا ہوگا. اس موقع پر وضوء جبیرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ دوا نہیں ہے بلکہ غیر دوا آپ کے ہاتھ پہ لگی ہے. اور ویسے میں ایک اصول آپ کو بیان کر دیتا ہوں, غالباً اس میں بھی جیسے نے آپ کو پڑھایا ہوگا یہ, کہ کبھی بھی آپ کو شک ہو جائے کہ میری ذمہ داری وضوء جبیرہ ہے یا تیمم ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ دونوں چیزیں ہی کر لیں تو آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی آپ کو سمجھ نہ آئے کہ پتہ نہیں اس میں وضوء جبیرہ ہوگا, پتہ نہیں تیمم ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ مسائل کے اندر فرق آتا ہے, کبھی وضوء جبیرہ کرنا پڑتا ہے, کبھی تیمم کرنا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پر وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں انجام دیں. لیکن اگر انسان کا وظیفہ شرع تیمم ہو اور رکاوٹ ناخنوں پر ہی ہو, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے ابھی آپ کر رہی تھیں کہ اس ہاتھ پہ آپ کی جو چیز لگی ہوئی ہے وہ غیر دوا ہے, تو تیمم کرنا ہے. اب تیمم تو کرنا ہے, لیکن تیمم تو ہاتھ کی پشت کے اوپر کیا جاتا ہے نا, ہاتھ کی پشت پر, یعنی جو آپ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں گی, تو اس پہ تو ناخن بھی آ رہے ہیں, تو ناخن پہ تو خود ہی رکاوٹ ہے, تو تیمم بھی صحیح نہیں ہو رہا. تو پھر اس کو کہا جاتا ہے تیمم جبیرہ, یعنی اس کے الگ احکام ہے. یعنی وضوء جبیرہ, تیمم جبیرہ, یعنی خود اعضائے تیمم پر ہی, مثلا پیشانی, تیمم کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ پیشانی کا ہوتا ہے اور ہاتھ کی پشت کا ہوتا ہے بس. بہت سے افراد اس کو سمجھتے, بہت سے کیا, بلکہ ایک کے متعلق تو سنا کہ وہ تو کہتے تھے کہ منہ میں مٹی ڈالی جائے, پھر تھوکی جائے, پھر ناک میں تھوڑی سی مٹی. یعنی یہ والا تیمم نہیں ہے, یہ ہاتھوں کو پورا جس طرح دھویا جاتا ہے کلائی کی جوڑ سے مٹی لگائی جا رہی ہے وہاں پہ, نہیں, صرف پیشانی کا تیمم ہے اور ہاتھ کی پشت کا ہے. لیکن اگر وہ رکاوٹ خود ہی اعضائے تیمم پر ہو تو تیمم جبیرہ کیا جائے گا. اور یہ بھی اس میں ہے کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ وہ جو چیز چپکی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جبیرہ کی طرح سے ہاتھ پھیرا جائے. خیر, ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو معلوم نہیں ہوتا کہ ناخنوں پہ جو رکاوٹ ہمارے لگی ہوئی تھی وضو غسل سے پہلے لگی تھی یا بعد میں لگی. بعض اوقات یہ بھی تو شک ہو سکتا ہے. اس صورت میں جتنی پڑھی گئی نمازیں وہ سب صحیح شمار ہوں گی, وہ سب صحیح. یعنی جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ وضو غسل سے پہلے رکاوٹ آ کے لگی تھی یا بعد میں لگی ہے, لیکن اگر معلوم ہے کہ رکاوٹ وضو سے پہلے ہی لگی تھی, آپ کو پتا ہے یہ تو میں نے فلاں اس وقت یہ کام کیا تھا, یہ رکاوٹ تو اسی وقت لگی تھی. مثلا اکثر خواتین, اب پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مثلا آٹا گوندتی ہیں ہاتھ سے اپنے, تو کچھ نہ ہاتھ دھونے کے بعد کچھ نہ کچھ کہیں آٹا ناخنوں کے کناروں پہ لگا رہ گیا. اچھا, جب آپ نے وضو وغیرہ کر لیا اور بعد میں آپ دیکھ رہی ہیں ارے یہ تو کنارے پہ تو میرے آٹا لگا رہ گیا, اس کے نیچے تو پانی نہیں پہنچا ہوگا, اس وقت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. ابھی خیر وہ آتا ہے. معلوم ہے کہ رکاوٹ وضو سے پہلے لگی تھی, اس صورت میں اس کو کافی نہیں سمجھا جائے گا, اور رکاوٹ ہٹانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی نماز ایسی پڑھ لی گئی ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا, دوبارہ پڑھنا پڑے گا. آج آپ کو وقفہ آج نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ مجھے 2 گھنٹے میں موضوع پورا امید ہے کہ ختم کر دوں گا, تو اس وجہ سے آج بیچ کا جو گیپ ہے آپ کا وہ مائنس کر دیا. اچھا, اب اگر
ابھی تھا کہ وضو سے پہلے وضو کے بعد پتہ چلا یا پتہ ہی نہ چلا کہ پہلے لگی تھی یا بعد میں لگی تھی، تو آپ نے سنا کہ پڑھی گئی نمازیں بھی ساری صحیح ہیں اور وہ ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہے کہ نہیں یہ پہلے لگا تھا تو پڑھی گئی ساری نمازیں باطل ہو جائیں گی اور ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر احتمال ہے کہ کہیں ناخنوں پر کچھ رکاوٹ تو نہیں ہے، مثلا میں ابھی آٹا گوندھ کر آئی ہوں، ہاتھ بھی میں نے دھو لیے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کچھ لگا رہ گیا ہو، تو پھر لازم ہو جائے گا کہ آپ تحقیق کریں، ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز لگی تو نہیں رہ گئی ہے. یہ ضروری ہو جاتی ہے اس تحقیق. عام حالات میں تحقیق ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. مثلا آپ وضو کرنے جا رہی ہیں، وضو بس آپ کھڑی ہو گئی ہیں آپ وضو کے لیے، یہ ہاتھ کو جگہ جگہ سے دیکھنا تو ضروری نہیں ہوتا اس میں کہ کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں. لیکن اگر احتمال ہے کہ کچھ ناخنوں پر یا ہاتھ پہ کسی جگہ یا چہرے پر کسی جگہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، مثلا آپ میک اپ کی بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں، واللہ علم مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو یہ ہو کہیں یہ چیز لگی نہ رہ گئی ہو، پتہ نہیں کون سے مسکارا وسکارا ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں وہ اگر ایسی کوئی لیئر یا کوٹنگ اس نے بنا دی ہے تو وہ تو وضو اور غسل میں رکاوٹ ہوگی. تو اس کی تحقیق کرنا پھر لازم ہے کہ آپ اچھی طریقے سے دیکھیں اور اطمینان کریں گے کوئی چیز لگی تو نہیں رہ گئی ہے ناخنوں وغیرہ پر. اچھا دیکھیں ناخنوں کا مسئلہ یہ ہے، یہ کیوں پرمیبل نیل پالش وغیرہ کا، کیونکہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی ناخن دھلنے سے نہ رہ جائیں، وضو میں بھی اور غسل میں بھی. البتہ سر کے بالوں کا مسئلہ ایک الگ آئے گا کہ عورتوں کے جو بڑے بال ہیں، کیا وہ اوپر سر سے جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر اور بالکل بال جہاں پر اختتام پذیر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں تک کیا غسل میں دھونا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یہ خود ہم بالوں والے مسئلے کے اندر بیان کریں گے. ناخنوں کے اندر تو واجب ہے کہ کوئی ایک ڈاٹ کے برابر بھی جگہ خالی نہ ہو، لیکن اس میں بہرحال یہ ہے کہ رہبر معظم اور امام خمینی تو کہتے تھے کہ عورت کے سر کے بال کے جڑ سے لے کر اور بالوں کی بالکل جہاں نوک اختتام پذیر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں تک بالوں کا غسل میں دھونا واجب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. البتہ آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں کہ وہ بال جو صرف سر سے جڑے ہوئے ہیں، وہ والا حصہ جس میں سر پورا دھل رہا ہے، تو وہ جو بال خود بخود وہاں پر موجود ہیں وہ اگر دھل جائیں تو وہ کافی ہے. بالوں کو بالکل آخری حصے تک دھونا یہ غسل میں واجب نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ جب سر کے بالوں کا ہم مسئلے کو ذکر کریں گے تو اس وقت اس کو زیر بحث لائیں گے. اچھا اب اگر نیل پالش ہٹی نہ رہی ہو، پہلی تو چیز دیکھیے کہ ہر صورت میں نیل پالش ہٹانی، نیل پالش ریموور سے ہٹائیں، کسی چیز سے گھسیں، نہیں ہے تو چھری قینچی چاقو کوئی چیز لے کر آئیں، بلیڈ لے کر آئیں، ہٹائیں ناخن کے اوپر سے وہ چیز. یہ نہ کہیں کہ بھائی اس سے تو میرے ناخن تھوڑے سے بدنما ہو جائیں گے، نہیں، ہٹانا ضروری ہے ہر صورت میں، آپ کی نماز ورنہ قربان کرنی پڑے گی نیل پالش کے اوپر. تو بہرحال نیل پالش ہٹائیں. لیکن پھر بھی اگر نیل پالش نہیں ہٹ رہی اور نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے تو پھر وہی ہوگا کہ تیمم کر کے اور نماز پڑھنا پڑے گی، تیمم کرنا ہوگا. تیمم میں نے جیسے کہا کہ پیشانی کے بعد ہاتھ کی پشت دونوں جو ہیں وہ کیا جاتا ہے، جس کے اندر ناخنوں سے اگلا حصہ بھی تھوڑا سا لیا جاتا ہے جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں، تو وہاں تک کا اس میں ہاتھوں کو پھیرا جاتا ہے. وضو میں ناخنوں پہ نیل پالش ہٹانے کے باوجود لگی رہ گئی تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ یہی سمجھا جائے گا، یعنی کہ وہ آپ نے جو نمازیں سے پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں باطل شمار ہوں گی اور ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے ناخنوں کے اندر اگر میل بسا ہوا ہے یا آٹا لگا رہ گیا ہے. اچھا ناخنوں میں میل کا بھی ایک مسئلہ ہے. آغا سیستانی سے پوچھا گیا کیا وضو کرتے وقت ہاتھوں یا پیروں کے ناخنوں کے نیچے سے میل کو ہٹانا واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر وہ میل ظاہر میں دکھائی نہ دے تو اسے ہٹانا واجب نہیں، یعنی باہر سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ظاہر میں دکھائی دے اور پانی کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے تو اسے ہٹانا واجب ہوگا. عام طور پر یہ بہت سارے افراد ہیں جو مختلف مثلا موٹر میکینک ہیں یا کوئی اور اس طرح کا جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہو سکتا ہے. رنگ کرنے والے ہیں بہت سارے افراد، ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. میل ہی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی رنگ ونگی چاہے کیوں نہ اس انداز سے لگاؤ. تو فرماتے ہیں اگر بہرحال میل کا جو مسئلہ ہے کہ میل ظاہر میں دکھائی نہ دے تو اسے ہٹانا واجب نہیں ہے، لیکن ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ میل ہے اور یہ کھال کے اوپر بھی لگا ہوا ہے اس کا ایک پارٹ، تو پھر واجب ہو جائے گا اسے ہٹانا وضو اور غسل سے پہلے. اچھا اگر ناخنوں کے نیچے خون جم جائے، کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے،
تو آغا سیستانی فرماتے وہ خون جو چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جاتا ہے، اگر اس طرح سے ہو کہ لوگ خون نہ کہیں اسے، بس کہیں کھرنڈ ہے کچھ ہے، کوئی خون نہ کہیں، وہ پاک ہے. لیکن اگر اسے خون کہیں اور وہ ظاہر بھی ہو جائے تو وہ پھر نجس ہے. اور اگر انسان کو معلوم نہ ہو، شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں کھال کے نیچے جو خون جمع ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے، خون ہی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ کچھ کالا سا ہو گیا ہے، یہ گوشت نے اپنا رنگ بدلا ہے، خون ہے اوپر سے ہی، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اسے پاک سمجھا جائے گا. تو بہرحال کھال اور ناخن کے نیچے جمع ہوئے خون کا بھی ایک مسئلہ ہے. ناخن کے نیچے جمع ہوا خون ظاہر ہو جائے تو پھر وہ نجس شمار ہوتا ہے. ایک چیز اور بھی بتا دی جائے کہ ویسے تو کافر جو ہیں آغا سیستانی نے پہلے فتویٰ دیا تھا اور پھر اب احتیاط واجب لگا دی ہے. ویسے اس وقت زیادہ تر مراجع ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں جسمانی اعتبار سے پاک ہیں، یہودی اور عیسائی. آغا سیستانی پارسیوں کو بھی پاک سمجھتے ہیں، زرتشت یا پارسی جن کو کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں. تو اہل کتاب کا جسم پورا ہی نجس ہے. یعنی اپنے گھر میں آپ کوئی عیسائی ملازمہ، آغا خامنہئی جو ہے رہبر معظم، ان کے فتوے میں بھی یہودی اور عیسائی پاک ہیں. البتہ پارسی غالباً ان کے فتوے میں پاک نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی انہیں بھی پاک سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی شخص، یہ کافر کتابی کہلاتے ہیں، ان کا پورا جسم پاک ہے، تو یہ اگر آپ کے گھر میں میڈ کے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں یا گھر میں ملازم ہیں، باورچی کوئی کک ہے، عیسائی ہے، تو وہ کھانا وانا بھی پکا سکتا ہے، اس کے ہاتھ کہیں لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے وہ پاک ہیں. البتہ کافر غیر کتابی جو ہیں، مثلا ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں یا لامذہب ہیں، کوئی مذہب ہی نہیں ہے ان کا، دہری ہیں، تو پھر وہ آغا سیستانی فرماتے ہیں پہلے ان کا فتویٰ تھا، اب احتیاط واجب کر دیا کہ احتیاط واجب کی بنا پر غیر اہل کتاب نجس ہیں. نجس ہیں تو یہ حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی نجس ہے احتیاط واجب کے طور پر. اور بعض مراجع کہتے ہیں فتوے کی بنا پر نجس ہیں. اور کچھ ایک آدھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ کافر کو بھی، کافر غیر کتابی کو بھی، ہندو سکھ عیسائی، ہندو اور سکھوں وغیرہ کو بھی پاک سمجھتے ہیں. لیکن ایک بہرحال جن کی زیادہ تر ابھی تقلید ہو رہی ہے، جیسے آغا سیستانی، آیت اللہ خامنہئی وغیرہ، یا آیت اللہ وحید خراسانی، یا سعید الحکیم، یا سعید الحکیم کی تو انتقال ہو گیا، شبیریہ زنجانی، یا مثلا اسحاق فیاض وغیرہ، ان کے فتوے میں غیر اہل کتاب جو ہیں وہ پاک نہیں. تو اگر بالفرض وہ نجس بھی ہے کسی کے فتوے میں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ناخن اس کا نجس نہ ہو، کیونکہ ناخن میں تو نہیں، اس کا ناخن بھی نجس شمار ہوتا ہے ان کے فتوے میں. اسی طریقے سے کتا اور سور جو عین نجس ہیں، ان کے پورا جسم نجس ہے، حتیٰ کہ ان کے بال اور ناخن بھی نجس ہیں کتا اور سور کے. لیکن جو اور حرام گوشت جانور ہیں، ان کا ناخن جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، چاہے وہ حرام گوشت ہیں. لیکن کتا سور کی کیٹیگری بالکل الگ ہے. یہاں پر پورا ایک درس جو ہے کتے کے فقہی احکام کے اوپر بھی ہو چکا ہے، بلی کے فقہی احکام کے اوپر بھی ہو چکا ہے، مچھلیوں کے احکام پہ بھی ہو چکا ہے. تو اس میں پورا اسی طرح سے تمام مسائل ان کے ڈسکس ہوئے تھے. کتے اور سور کے ناخن بھی نجس شمار ہوتے ہیں. اچھا، میت کے اگر ناخن کو چھوا جائے تو کیا غسل مس میت واجب ہوتا ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں جی ہاں، غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے ناخن کو چھونے سے. بعض مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، ناخن اور بال ایسے ہیں کہ جس کو چھونے سے واجب نہیں ہوگا. لیکن بہرحال آغا سیستانی کا یہی نظریہ ہے. میت کے ناخنوں پر کچھ لگا رہ گیا ہو تو پھر یعنی غسل کے وقت اس کے ناخنوں کو، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا، کہ ہٹانا پڑے گا. ناخنوں پہ کچھ لگا رہ گیا تو اس کو ہٹائیے اور اس کے بعد پھر غسل دیں. غسل حتیٰ کہ اگر آپ بعد میں بھی آپ کو نظر آئے غسل وغیرہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جب دفن افن کرنے لگے تو دیکھا ارے پاؤں کے ناخن پہ کچھ یا جسم پہ کہیں اور کچھ ایسا رکاوٹ نظر آ گئی، تو اس کو بھی وہاں سے ہٹا کر اور پھر جو ہے اس پہ پانی ڈال کے بہرحال اس کو مکمل کیا جائے گا، یا وہیں غسل خانے میں غسل کو مکمل کیا جائے گا. اچھا، ایک اور ناخنوں سے ریلیٹڈ ایک بات اور، کہ ناخن اگر کسی شخص کے ہیں اور اس نے غصے میں آ کر، پہلے زمانے میں تو لوگ بادشاہ وغیرہ ناخن اکھڑواتے تھے، تو اس کی ایک الگ دیت دینا پڑتی ہے. یا مثلا ناخنوں سے اگر کسی نے خراشیں ڈال دی ہوں کسی کے، تو اس کی بھی الگ ایک دیت دینا پڑتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی، بہنوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، ناخنوں سے کھرچ دیا آپ نے،
نہیں، توبہ تو الگ کرنی ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے، دیت الگ سے دینی پڑے گی یا دیت کو معاف کروانا پڑے گا۔ اچھا، ناخنوں کے ذریعے بعض اوقات یہ غم میں کسی رشتہ دار کا موت ہو گئی تو غم میں انسان اپنے بالوں کو نوچتا ہے، اپنے چہرے پر خراشے ڈال لیتا ہے، تو یہ ایسا کرنا کے سلسلے میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر عورت، تیسرا جو مسئلہ ہے، اگر میت کے سوگ میں اپنے چہرے کو زخمی کر کے خون آلود کر لے یا اپنے بالوں کو نوچے تو احتیاط مستحب کی بنا پر یا تو یہ غلام آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے، اور اگر مرد اپنی بیوی یا فرزند کی موت پر اپنے گریبان یا لباس کو پھاڑے تب بھی یہی حکم ہے۔ تو بہرحال پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کی موت پر انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں کہ اپنے چہرے اور بدن کو زخمی کرے، اپنے بالوں کو نوچے، لیکن سر اور چہرے کو پیٹ سکتا ہے لیکن نوچ نہیں سکتا، یہ اپنے چہرے کو ناخنوں سے نوچ لیا اس نے۔ تو بہرحال اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت نے سوگ میں اپنے چہرے کو زخمی کیا، خون آلود کر لیا یا اپنے بالوں کو نوچا تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے۔ تو بہرحال واجب حکم تو نہیں، ایک مستحب حکم ہے بہرحال یہ کہ، اور ظاہر ہے کہ جو زخمی کیا جاتا ہے عام طور پر ناخن وغیرہ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر سجدگاہ ہماری غائب ہو جائے تو کیا ہم ہاتھوں کے ناخن پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آغا سیستانی سے سوال پوچھا گیا، بعض اوقات نماز کے دوران میرا بچہ سجدگاہ اٹھا کر لے جاتا ہے تو ایسی صورت میں میرا کیا وظیفہ ہے، جبکہ آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو سجدگاہ واپس رکھ سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے ایسی چیز تک رسائی ہو سکے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کے لیے قبلے کی رعایت کرتے ہوئے تھوڑا سا چلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ مثلا سامنے کہیں رکھی ہوئی ہے میز پہ سجدگاہ، بچہ اٹھا کے لے کے ہم تھوڑا سا 2 قدم آگے چل کے 3 قدم آگے چل کے سجدگاہ اٹھا لیں وہاں سے۔ نماز کے منافی نہ ہو، قبلے وبلے سے نہ ہٹیں، بات چیت نہ کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جائے نماز پر ہی سجدہ کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، کسی بھی پاک چیز پر سجدہ کر لیں، چاہے وہ، یہ اس میں تو نہیں لکھا، لیکن کسی بھی پاک چیز، خواہ وہ اپنے ہاتھ پر ہی کیوں نہ صحیح، یعنی اپنے ناخن پر۔ اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے، جب بالکل کوئی چیز نہ ملے۔ اگرچہ فرماتے ہیں احتیاط مستحب کی صورت میں کپڑے پر سجدہ کرنا دوسری چیزوں پر مقدم ہے۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں پہلے تو چیز کو ہی تلاش کریں، قبلے سے ہٹے بغیر، چاہے تھوڑا سا آگے یا پیچھے یا دائیں بائیں ہونا پڑے، لیکن قبلہ کو بات چیت وغیرہ نہ کریں، یا یہ نہ ہو کہ بہت ہی دور ہے، کہیں دوسرے تیسرے کمرے میں کہیں ہے تو وہاں آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں نماز کے دوران چلتے ہوئے، یہ نہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا جائز ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، کسی سے بات چیت بھی نہیں، اور قبلے کے منافی نہ ہو، تو یا تو جائے نماز پر ہی سجدہ کر لیں یا پھر کسی بھی پاک چیز پر، خواہ وہ ایک اور جگہ کے اوپر ہے، خواہ اپنے ہاتھ پر ہی کیوں نہ صحیح یا اپنے مثلا ناخن پر، لیکن اختیاری حالت میں ناخن کے اوپر سجدہ جائز نہیں۔ پھر ایک مسئلہ، ایک اور چیز آتی ہے کہ قربانی سے پہلے ایک مسئلہ بہت مشہور ہے، بال اور ناخن نہ کاٹنے کا۔ بقرہ عید آ بھی رہی ہے، ایک چیز بہت مشہور ہوتی ہے اس سے پہلے کہ قربانی کرنے والا کیا اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے، بلکہ اس سے پہلے کا اعلانات آتا ہے، بھی آپ فیس بک اور اس کے اوپر دیکھیں گے قربانی کرنے والے حضرات متوجہ ہوں، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یعنی بقرہ عید کا ناخن اور قربانی تراش لیں۔ پیغمبر نے فرمایا جس شخص کے پاس بھی قربانی کا جانور ہو جسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو دیکھیے یہ ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ہاں نہیں ہے، برادران اہل سنت کے ہاں یہ واجب کے طور پر تو نہیں ہے، البتہ ایک تاکیدی ایک مستحب حکم کے طور پر ایک چیز ان کے ہاں ہے، لیکن فقہ جعفری کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو شخص بھی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ذی قعدہ ہی سے اپنے داڑھی اور اپنے سر کے بالوں کو بڑھائے، داڑھی اور سر کے بالوں کو، ناخن بڑھانے کا اس میں بھی حکم نہیں۔ حج کا جو ارادہ رکھتا ہے اور جو عمرہ مفردہ کا ارادہ رکھتا ہے ویسی عمرے کے اوپر جا رہا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 1 مہینہ پہلے سے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بڑھائے۔ آغا سیستانی نے مناسک حج کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پرانے کچھ علماء تو یہ واجب خیال کرتے تھے، اس کو واجب کہتے تھے، لیکن بہرحال یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اس وقت بڑا ایک تاکیدی مستحب حکم ہے مردوں کے لیے کہ اگر وہ حج پہ جا رہے ہیں تو ذی قعدہ کے مہینے سے اپنے بالوں کو بڑھائیں، اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو جب قربانی وغیرہ ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے بالوں کو جب منڈوائیں گے، یعنی 1 مہینہ 10 دن اس طرح سے ان کو اپنے بالوں کو بڑھانا ہے۔
اور اگر عمرہ مفردہ انجام دے رہے ہیں تو 1 مہینے کا اس کے لیے وقت ہوتا ہے. تو پھر وہاں جا کر ان کے ان بالوں کی قربانی وہاں پر دی جائے گی. مردوں کے اعتبار سے یہ حکم ہے, لیکن ناخنوں کا حکم اس کے اندر بھی نہیں ہے. ناخنوں کا حکم اس کے اندر بھی نہیں ہے. اہل سنت کیا ہے کہ جب تک ذی الحجہ کا چاند نظر نہ آئے اور قربانی کا جانور اس کے پاس ہو, اس سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشے. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں, ان کے علماء نے ذکر کی ہیں کتابوں کے اندر, لیکن بہرحال ہمارے ہاں ایسا کوئی فقہی حکم موجود نہیں ہے. حکم وہی جو آپ کے سامنے پیش ہوا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اگرچہ 5-7 منٹ ابھی بھی باقی رہ گئے ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ بالوں ناخنوں کے جو فقہی احکام ہیں وہ کافی حد تک ہم نے جتنا اس 2 گھنٹے کی نشست میں آنا ممکن تھے وہ آپ کے سامنے مکمل کیے ہیں. ایک نئے زاویے سے, ایک لحاظ سے آپ کو ایک ٹریننگ کے بھی اعتبار سے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ناخنوں کے کتنے ڈائمنشن, کتنے فقہی مسئلے, کیا کچھ اس کے اندر جو ہے نا, کتنے پہلو اس کے اندر ہیں. اللہ کی یہ نعمت جو اس نے ہمیں دی ہے اور ہمارے جسم سے چپکی ہوئی جب ہٹ جاتی ہے, کچھ جگہ اس میں تکلیف واقع ہوتی ہے, تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. تو بہرحال اور اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے جسم کے ہر حصے کے اوپر اللہ کے احکامات موجود ہیں, اور اپنے جسم کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. میرا جسم میری مرضی نہیں, بلکہ میرا جسم اللہ کی مرضی, یہ اس کے اندر جو ہے آج کی حد تک پیغام ہے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اگر آگے کوئی اس میں چیز ہوئی تو اس میں آنکھوں کے فقہی احکام بھی آئیں گے, بالوں کے فقہی احکام آئیں گے, اور جلد جو ہے ہمارے جسم کی اس کے احکام آئیں گے. اس طرح سے کر کے یہ بھی ایک زاویہ فکر آپ کے لیے ہوگا کہ مسائل کو اس طرح سے بھی سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. تو بہت گفتگو ہو گئی ہے, اور سوالات تو آپ کے یقیناً بہت سارے ہوں گے, لیکن میں بھی مسلسل بولتے بولتے تھک گیا ہوں. کوئی کسی کے تحریری سوالات ہوں تو کاؤنٹر پہ جمع کرا دیجیے گا, انشاءاللہ پھر بعد میں اس کے جوابات دے دیے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.